الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے تمام ادیان کے مقابلے میں دین اسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس میں فطری ضروریات کو مد نظر رکھا گیا. انسان پر ایسی کوئی چیز لازم نہیں کی گئی جو اس کی قدرت اور وسعت سے باہر ہو. چنانچہ انہی انسانی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے شرکت کو جائز قرار دیا، کیونکہ اگر شرکت کو ناجائز قرار دیا جاتا تو انسانیت کے لیے تجارت کا ایک عظیم دروازہ بند ہو جاتا. ہماری شریعت دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں انسان کی بھلائی کی ضامن ہے، اس لیے اس نے انسانوں پر بے جا پابندیاں لگا کر دین میں مشکلات پیدا نہیں کی بلکہ اس کو آسان کر دیا. قرآن پاک میں تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یہاں فضل اللہ، اللہ کا فضل سے مراد تجارت ہے، لہذا جو بھی تجارت کا جائز ذریعہ ہے وہ اللہ کا فضل ہے. شرکت اس اعتبار سے بھی زیادہ باعث برکت ہے کہ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ہوتا ہے. شرکت کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 2 شریکوں میں میں تیسرا شریک ہوں جب تک ان میں سے کوئی خیانت نہ کرے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ 2 شریکوں میں میں تیسرا شریک ہوں جب تک ان میں سے کوئی خیانت نہ کرے. ایک روایت میں ہے کہ پس جب دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرے تو ان کے اس معاملے سے برکت کو اٹھا دیا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست قدرت 2 شریکوں کے ساتھ رہتا ہے جب تک خیانت نہ کریں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے شریک کی اس مال میں خیانت کی جس میں اس کو امانت اور حفاظت سپرد کی گئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص سے بری ہیں. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع شرکت ہے، پارٹنرشپ ہے. تجارت کی یہ ایک قسم ہے اور یہ ایک عظیم قسم ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک یہ شرکت لوگوں کے درمیان رائج ہے. شرکت اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک میں سنا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں دو شریکوں میں تیسرا شریک ہوں۔ تو شرکت ایک باعث برکت تجارت ہے، تجارت کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلے زمانے میں جو تجارت کی جاتی تھی، جو شرکت کی جاتی تھی، وہ ایک محدود پیمانے پر ہوتی تھی، 2-3 افراد مل جاتے تھے اور اس قدر دائرہ وسیع نہیں تھا۔ فی زمانہ جس قدر ترقی ہوئی تو اسی طرح تجارت میں بھی ترقی ہوئی، اور اب ایک نہیں، دو نہیں، بعض اوقات 4 بعض اوقات پوری کمپنیاں مل کر شرکت کرتی ہیں۔ تو شرکت جب کی جاتی ہے تو شرکت کس طرح کی جاتی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو لہذا جو بھی شرکت سے وابستہ ہے یا وابستہ نہیں ہے، دونوں کو چاہیے، بالخصوص ان اشخاص کو کہ جو شرکت سے وابستہ ہیں، وہ آج کا سبق غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ان کی شرکت جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ان کی شرکت میں کون کون سی خامیاں ہیں۔ تو جو خامیاں ہیں اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیک اور جائز کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ضرورت کے جو مسائل ہیں ہمارے کاروبار سے متعلق، شرکت سے متعلق، ان کو کما حقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ سبق ہمارا وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اسی کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ شرکت کیا چیز ہوتی ہے، کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کافی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارا آج کا موضوع شرکت ہے، اور شرکت کا لغوی مطلب ہے کسی چیز میں شریک ہو جانا، اور اصطلاحی مطلب یہ ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کا کسی ایک خاص عقد میں، خاص معاہدے میں اپنے آپ کو پابند کر لینا یا پابند ہو جانا، یہ شرکت کہلاتا ہے۔ شرکت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک شرکت ملک ہے اور ایک شرکت عقد ہے۔ شرکت ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ شرکت کہ جس میں شرکت کا باقاعدہ کوئی عقد نہیں کیا جاتا، باقاعدہ کوئی معاہدہ نہیں کیا جاتا، یہ شرکت خود بخود ہو جاتی ہے، بعض اوقات کی جاتی ہے اور بعض اوقات خود بخود ہو جاتی ہے۔ لہذا شرکت ملک کی تعریف ہی یہی ہے کہ چند اشخاص ایک چیز کے مالک ہوں، لیکن ان میں اس ملکیت کا آپس میں شریک ہونے کا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو، بغیر معاہدے کے چند اشخاص ایک چیز کے مالک ہو جائیں تو یہ شرکت ملک کہلاتی ہے۔ اس کی ہم جب آگے اقسام پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی کہ بغیر معاہدے کے یہ کس طرح شریک ہو جاتے ہیں۔ تو شرکت ملک کی تعریف یہ ہوئی بغیر معاہدے کے، بغیر کسی عقد کے چند اشخاص ایک چیز کے مالک ہوں تو یہ شرکت ملک کہلاتی ہے۔ شرکت ملک کی دو اقسام ہیں، یہ ایک جبری ہے اور دوسری اختیاری ہے۔ جبری سے مراد یہ ہے کہ شرکت ملک کا معاہدہ نہیں ہوا آپس میں شریک ہونے کا، اور ان کے معاہدے کیے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر وہ آپس میں ایک چیز میں شریک ہو گئے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ زید کا انتقال ہوا، اب زید کی جو وراثت تھی اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب جب زید کی میراث یعنی وراثت یا ترکہ اس کی اولاد کی طرف منتقل ہوا تو اب ساری کی ساری اولاد زید کے ترکہ میں شریک ہو گئی۔ اولاد اپنے والدین کے ترکہ میں جو شریک ہوتی ہے یہ شرکت ملک ہوتی ہے۔ تو اب شرکت ملک کی تعریف کو دیکھیے کہ ہم نے یہ بولا تھا کہ بغیر معاہدے اور بغیر کسی عقد کے ملکیت حاصل ہو جائے۔ تو جب ترکے میں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو یہاں پہ سارے کے سارے ورثاء
اس ترکے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس شرکت کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، آپس میں مل کر انہوں نے کوئی چیز خریدی نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ چیز مل گئی ہے۔ جبری اس اعتبار سے ہے کہ ان کو اس کے حصول کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، یہ ان کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ ان کو وراثت کی وجہ سے یہ چیز مل گئی، اس لیے اس کو بولتے ہیں جبری، یعنی کہ جس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے حصول میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وراثت میں اس کو حصہ ملا زید کی اولاد کو، تو زید کی ساری اولاد اس ترکے میں شریک ہو گئی۔ یہ جو شرکت ہے یہ شرکت ملک ہے، اور یہ شرکت ملک کی قسم جبری کہ جو بغیر کسی قصب اور بغیر کسی حصول کے خود بخود حاصل ہو جائے۔ شرکت ملک کی دوسری قسم ہے اختیاری۔ اس میں بھی باقاعدہ کوئی معاہدہ تو نہیں کیا جاتا شرکت کا، لیکن یہ شرکت ان کے اختیار سے ہو جاتی ہے۔ جیسے دو اشخاص کے پاس دو مختلف جنس کی چیزیں تھیں، ایک کے پاس گندم تھی، ایک کے پاس جو تھا، یا آپ چاول لے لیں یا کوئی اور جنس لے لیں، انہوں نے ان دونوں کو ملا دیا، یا یہ دونوں چیزیں آپس میں دونوں جنسیں مل گئیں۔ اب جب یہ دونوں جنسیں مل گئی ہیں تو اب دونوں کا مال مل گیا، جب دونوں کا مال مل گیا دونوں اس میں شریک ہو گئے۔ اب یہ جو اختیاری ہوتی ہے اس طرح مال کا مل جانا کہ مال کو جدا کرنا یا تو ممکن نہ ہو، اور اگر ممکن ہو تو بہت مشکل سے اس کو جدا کیا جا سکے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ گندم اور جو آپس میں مل گئے، تو اب گندم اور جو کو جدا کرنا ممکن تو ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ تو یہ جو شرکت ہوئی ہے اس کو شرکت اختیاری بولتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دو اشخاص نے مل کر کوئی زمین خرید لی، کہیں پلاٹ بک رہا تھا، دو نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ یہ پلاٹ بک رہا ہے، ایک نے بولا کہ میرے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، دوسرے نے بولا کہ آپ بھی ملا لو تھوڑے سے، دونوں نے ملا کر ایک پلاٹ خرید لیا۔ اب پلاٹ کے دونوں حقدار ہو گئے۔ اب اس میں جو شرکت ہے یہ بھی شرکت ملک ہے جو ان کے اختیار سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح کسی نے ان کو کوئی چیز گفٹ کر دی ہے، دو بندوں کو کوئی ایک چیز گفٹ کر دی ہے، جیسے ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا، کسی نے بولا کہ یہ پلاٹ میں نے ان دو بندوں کو دے دیا، ان تین بندوں کو دے دیا، تو یہ جو شرکت ہوئی ہے ان کی، اب شرکت ہو گئی اس کے گفٹ کرنے کی وجہ سے۔ جب اس نے گفٹ کر دیا اور ان دونوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہ دونوں اس پلاٹ کے مالک، یا تین ہیں یا دو ہیں، یہ اس پلاٹ کے مالک ہو گئے۔ اب جو ان کے درمیان یہ شرکت پائی جا رہی ہے یہ شرکت ملک کی قسم اختیاری ہے کہ انہوں نے اس تحفے کو قبول کیا، اور تحفے کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ دونوں اس چیز کے مالک بن گئے، اس لیے اس کو شرکت ملک کہیں گے۔ اب یہ مالک بنے ہیں، انہوں نے مالک بننے کا کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں کیا، یہ شرکت ان کو خود بخود حاصل ہو گئی۔ جو عام طور پر ہمارے یہاں شرکت ہوتی ہے وہ شرکت عقد سے اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم شرکت پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اس قسم شرکت ملک کے بارے میں پڑھنا ضروری تھا۔ تو شرکت ملک بغیر معاہدے کے شرکت ہو جائے، اس کی دو قسمیں ہیں، جبری اور اختیاری۔ جبری کی مثال میراث ہے، اور اختیاری کی مثال کسی نے تحفہ کر دیا، دو بندوں کو، تین بندوں کو، کسی نے کوئی چیز صدقہ کر دی اور وہ اس کے مالک ہو گئے، کسی دو بندوں نے یا تین بندوں نے کوئی چیز خرید لی اور وہ اس کے مالک ہو گئے، تو یہ شرکت ملک ہو گئی۔ شرکت ملک کے احکام، شرکت ملک کے احکام میراث کے حوالے سے تو انتہائی پیچیدہ احکام ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی اولاد میں جو ترکہ رہ جاتا ہے اس ترکے کی تقسیم، اس ترکے کا استعمال اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، اور اگر والد کاروبار چھوڑ گیا تو کسی نے کاروبار چلایا تو اب اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر کوئی شریک ہوا ہے کوئی شریک نہیں ہوا تو اب کس طرح کس کو کتنا حصہ دیں گے، یہ سارے شرکت ملک کے احکام ہیں۔ میراث کے حوالے سے شرکت ملک کے احکام ہمارے معاشرے میں کثیر ہیں،
بہت زیادہ ہیں کہ ہر ایک شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ جیسے والد کا انتقال ہو گیا تو گھر آ گیا، اب بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اس کو کس طرح تقسیم کریں گے اور تقسیم کس طرح ممکن ہوگی، بیچ دیں گے، کیا کریں گے، والد صاحب اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کر چلے گئے، اب اس کی کیا احکام ہوں گے، یہ تو ایک علیحدہ سے موضوع ہے اور اس کے اوپر ایک پورا جو ہے وہ ایک علیحدہ سے بیان چاہیے۔ یہاں پہ میں نے صرف آپ کو اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو ہماری وراثت سے متعلق احکام ہیں ان کا تعلق شرکت ملک سے ہے۔ اب شرکت ملک کے مختصر ہم احکام پڑھتے ہیں کہ اگر دو افراد شرکت ملک کے ذریعے آپس میں شریک ہو گئے ہیں تو اب ان کا حصہ کتنا ہوگا؟ ہر ایک شریک کا حصہ اس کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ جیسے میں یہی مثال پیش کروں گا، جیسے والد کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد میں بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا حصہ بیٹی کی نسبت دگنا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک اپنے حصے کی مقدار کے برابر اس گھر کا شریک ہوگا۔ یعنی ایک گھر چھوڑا ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، تو اب اس گھر میں بیٹے کا حصہ بیٹی کے بنسبت دگنا ہوگا اور بیٹی کا کیا ہوگا؟ آدھا ہوگا۔ اب بیٹے کو جو بھی تصرف کرنا ہوگا وہ اس کو اپنے حصے کی مقدار کے مطابق تصرف کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنے حصے کی مقدار سے زائد تصرف کرے گا تو اس کا یہ تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے کہ زید اور عمر نے دونوں نے مل کر ایک گاڑی خرید لی جس میں زید کا حصہ 40% ہے اور عمر کا حصہ 60% ہے۔ اب وہ اس گاڑی کو کس طرح استعمال کریں گے اور کس کو کتنا تصرف کا حق حاصل ہوگا؟ تو اب اگر زید کی شیئر اس میں 40% ہے اور عمر کا اس میں 60% ہے تو اس گاڑی کے اوپر ملکیت بھی 40 اور 60 کے ریشو سے ہوگی۔ یعنی جس نے 40% شیئر کیا تو اس کو 40% ملکیت کے اوپر حصہ حاصل ہے، اور جس نے 60% شیئر کیا تو اس کو 60% ملکیت کے اوپر حصہ حاصل ہے۔ اب اگر یہ گاڑی کو بیچ دیتے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ جس نے 40% شیئر کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے 50% دے دے رقم میں سے، تو اس کا 50% بنتا ہی نہیں ہے، اس کا حصہ ہی 40% ہے، تو لہٰذا اس کو تصرف بھی 40% ہی میں کرنا ہوگا۔ آپ اس کی عام اور سادہ سی مثال یوں سمجھ لیجئے ایک اور، کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کا ایک مخصوص حصہ رکھا ہے کہ وہ ٹوٹل مال میں سے صرف 1/8 کی حقدار ہوتی ہے، جبکہ اولاد موجود ہو، اولاد کی موجودگی میں 1/8 کی حقدار ہوتی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کی بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اب سارے مال کی مالک ہماری والدہ ہو گئی ہے، اور والدہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اب میں اس کی تنہا مالک ہوں، اب اس کا حصہ تو ہے 8واں، اور وہ جو اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے وہ 8ویں سے بھی زائد کرتی ہے، کسی کو کوئی دکان دے دی، کسی کو گھر دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، تو اس کو اپنے جو اس کا حصہ ہے، جو اس کی ملکیت ہے، وہ ٹوٹل میں سے بس 8% ہی ہے، اس کو 8% میں تصرف کا حق حاصل ہے، 8% سے زائد میں اس کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو شرکت ملک میں ہر ایک شخص کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ اس کے حصے کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کو اس ملکیت سے فائدہ حاصل کرنے کا حق بھی اپنے حصے میں ہوتا ہے، اپنے حصے سے زیادہ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو آخری مثال ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو میں نے دی ہے، بیوی کی مثال یا ماں کی مثال، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اب ہر چیز ماں کی ہے، اور ماں جو بانٹ کرتی ہے، آپس میں بانٹتی ہے، وہ اس کا تصرف اکثر ناجائز ہوتا ہے۔ اس کا تو ہے ہی 8واں حصہ، 8ویں حصے میں جتنا تصرف کرنا چاہتی ہے کرے، 8ویں سے زائد میں اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے کہ شرکت ملک میں ہر ایک کا حصہ کتنا ہوگا، تو یہ ہم نے پڑھا کہ شرکت ملک میں ہر ایک کا حصہ اس کے شیئر کے مطابق ہوگا، جتنا اس نے شیئر کیا ہے اتنا ہوگا۔ جیسے ہم نے گندم اور جو کی مثال پڑھی تھی، فرض کیا گندم اور جو آپس میں مل گئے، گندم سے 40 کلو
اور जौ थे जो है वो 50 किलो। तो अब आपस में ये दोनों मिल गए। अब अगर कोई शख्स गंदम वाला तसर्रुफ करना चाहता है तो उसको 40% ही में तसर्रुफ करने का हक हासिल होगा, और जौ वाला तसर्रुफ करना चाहता है तो उसको 60% में तसर्रुफ करने का हक हासिल होगा। अब अगर बेचते हैं तो इसी मिकदार से आपस में रकम तकसीम की जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि जिसका 40% है वो बोले नहीं मैं तो 50% लूंगा, और जिसका 50% है वो बोले नहीं तो मैं तो 60% लूंगा। तो शिरकत मिल्क में हर एक फरीक का हिस्सा उसकी मिकदार के मुताबिक होता है। देखा जाएगा कि उसका शेयर कितना है, जितना शेयर है उतना उसका हिस्सा है। और शिरकत मिल्क से अब अगर हम फायदा हासिल करना चाहते हैं, शिरकत मिल्क है यानी कि बगैर किसी मुआहदे के वो शिरकत हो गई है, अब हम उससे कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं तो इसके क्या अहकाम हैं। ये मीरास के हवाले से भी जैसे शिरकत मिल्क हो जाती है। अब अगर कोई शरीक उस शिरकत वाले माल से फायदा उठाना चाहता है तो इसकी दो सूरतें होती हैं कि ये फायदा उठाना चाहते हैं इस सूरत में कि सबकी शिरकत बरकरार रहे। जैसे मकान छोड़ा है, अब मकान से सारी औलाद फायदा हासिल करना चाहती है, और ये भी चाहते हैं कि इस मकान को बेचा ना जाए, ये मकान इसी तरह शिरकत में बरकरार रहे। तो फिर फायदा किस तरह हासिल करेंगे, कोई फरीक अपने हिस्से को किस तरह इस्तेमाल करेगा। शिरकत बरकरार रखते हुए शिरकत मिल्क वाली चीज से फायदा उठाने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि उस चीज में बारी मुकर्रर कर दी जाए। जैसे मैंने गाड़ी की मिसाल अर्ज की है कि गाड़ी है जायद और अमर के दरमियान। अब जायद और अमर दोनों इस गाड़ी से फायदा उठाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि शिरकत भी बरकरार रहे और फायदा भी दोनों हासिल करें। तो इसकी सूरत यह है कि ये बारी मुकर्रर कर दें। मसलन 1 महीना इस गाड़ी को जायद चलाएगा और 1 महीना अमर चलाएगा। इसी तरीके से मकान है विरासत में और ये तकसीम नहीं करना चाहते, शिरकत को बरकरार रखना चाहते हैं और फायदा भी उठाना चाहते हैं, और एक वक्त में एक ही बंदा रह सकता है उसमें, तो या एक ही फैमिली रह सकती है, तो उसमें बारी मुकर्रर की जाएगी। क्योंकि जिस तरह एक शरीक का हक है इसमें, इसी तरह दूसरे का भी है। तो अब इसमें बारी मुकर्रर कर दी जाएगी कि भाई बाहमी रजामंदी से ये बारी मुकर्रर कर लें कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप इसमें रहें और 6 महीने फलां फरीक इसमें रहेगा और फिर 6 महीने फलां रहेगा। ये तो यह है कि ये एक तरीका था बारी मुकर्रर कर दी जाए। और दूसरा तरीका ये है बगैर तकसीम किए हुए हर एक शख्स उस चीज से फायदा उठाना। उसका यूं मुमकिन है कि अगर कोई घर इतना बड़ा है उसमें 2 फैमिलियां रह सकती हैं और ये 2 भाई हैं और कोई इनका वारिस साथ शरीक नहीं है, तो अब ये करे कि एक पोर्शन में ये रह जाए, दूसरे पोर्शन में वो रह जाए। अगर इस तरह ये रह सकते हैं कि वो जगह बड़ी है कि जिसमें दोनों रह सकते हैं और ये तकसीम भी नहीं करना चाहते, तो इनकी तकसीम, ये इनकी शिरकत उसी तरह बरकरार रहेगी। घर तकसीम नहीं होगा, एक पोर्शन में ये रह जाए, एक पोर्शन में वो रह जाए, या ऊपर नीचे है, नीचे में एक रह जाए, ऊपर वाले में दूसरा रह जाए। इस तरह भी आपस में बगैर तकसीम किए हुए शिरकत मिल्क की चीज से फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी फायदा उससे उठाना उस सूरत में मुमकिन है कि शिरकत खत्म कर दी जाए, शिरकत को खत्म कर दिया जाए। शिरकत खत्म होगी 2 तरीके से कि उस शिरकत मिल्क वाली चीज को फरोख्त कर दिया जाए, उसको फरोख्त कर दिया जाए। लेकिन इसमें इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि फरोख्त औने पौने दामों नहीं किया जाएगा। फरोख्त करने में इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि फरोख्त करने के बाद हर एक को उससे कोई नफा भी, कोई फायदा भी हासिल होता है या नहीं होता, और ये फरोख्त भी दोनों की बामी रजामंदी से होगी। अगर एक कहता है कि इसको बेच दो तो उसके कहने से इसको नहीं बेचा जाएगा। अगर दोनों रजामंद हैं कि सही है इसको बेच दिया जाए तो बेच सकते हैं। यही विरासत का मकान ही है, और दोनों जो है वो इसको फरोख्त करना चाहते हैं, अपना हिस्सा अलहदा करना चाहते हैं, तो दोनों उसको फरोख्त करके जो जो इनका हिस्सा है, शेयर है, उसके मुताबिक इसको क्या कर लें, तकसीम कर लें। लेकिन ये फरोख्त करना दोनों की रजामंदी से होगा। अगर एक भाई कहता है बेच दो और दूसरा बोलता है कि अगर इसको बेच दें तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, और जो इससे रकम मिलेगी वो इतनी नहीं होगी
کہ جس سے میں کوئی اور گھر خرید سکوں، تو اس صورت میں بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں پھر اسی طرف آئیں گے، باری مقرر کر دی جائے گی۔ جب وہ چیز فروخت کرنے پر سب ورثہ راضی نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے درمیان باریاں مقرر کر دی جائیں گی، باری کے ذریعے ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ اور اگر فروخت کرنے کے اوپر سب ورثہ راضی ہیں تو اس کو فروخت کر کے بھی ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور دوسری صورت یہ کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، فروخت نہ کیا جائے۔ اور تقسیم بھی اس صورت میں کہ تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کے لیے اتنا حصہ بچے کہ اس سے وہ نفع بھی حاصل کر سکے۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد کسی کو ایک غرض یا ایک فٹ جگہ مل گئی تو اس سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ تو اس لیے تقسیم اس صورت میں کی جائے گی جبکہ ورثاء کا نقصان نہ ہو اور ان کو ایک قابل انتفاع یعنی نفع اٹھانے والا حصہ ملتا ہے، تو اس صورت میں باہمی طور پر تقسیم کر کے شرکت ملک کو ختم کر کے ہر ایک اپنا حصہ لے کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ تھے شرکت ملک کے حکام کہ جبری ہے، اختیاری ہے، اور پھر جو ہے وہ ہر ایک کا حصہ اس کی جو ہے وہ شیئر کے مطابق ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دو صورتیں پڑھی ہیں، شرکت برقرار رہے، برقرار رہنے کی صورت میں باریاں مقرر کر دیں، اور اگر باریاں مقرر نہیں کرتے اور چیز اتنی جو ہے وہ جیسے گھر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ دونوں اس میں رہ سکتے ہیں اور اس سے مشترکہ طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ اس جز سے فائدہ اٹھاتا رہے، اس جز سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ اور اگر شرکت ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فروخت کر دیا جائے۔ فروخت کے لیے ہر ایک فریق کی رضامندی ضروری ہے، یا اس کو آپس میں تقسیم کر کے حصوں کو جدا کر دیا جائے، تو اس صورت میں یہ شرکت ملک ختم ہو جائے گی، ہر ایک فریق کا حصہ اس کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ تو تھی شرکت ملک، اور شرکت ملک کے میں نے آپ کو احکام مختصراً بیان کیے اور اشارہ کر دیا کہ وراثت کے حوالے سے اس کے بہت زیادہ احکام ہیں کہ ایک والد نے مکان چھوڑا، دوسرے نے اس کے اوپر تعمیرات کر دی، والد نے کاروبار چھوڑا، دوسرے نے اس کو آگے بڑھا دیا، ترقی ہو گئی۔ اب ان سب کے جدا جدا احکام ہیں، اس کے لیے پورا بیان چاہیے، یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے وہ مسائل آپ کو سیکھنا ضروری ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شرکت ملک ہے، ہر ایک فریق کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اس کی رضامندی کے بغیر اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہے شرکت عقد کی، یہ تو ہم نے شرکت کی پہلی صورت پڑھی شرکت ملک، اور دوسری صورت ہے شرکت عقد۔ شرکت عقد کی پھر تین قسمیں ہیں، شرکت اموال، شرکت اعمال اور شرکت وجوہ۔ شرکت اموال یعنی مال کے ذریعے شرکت، اور یہی فی زمانہ زیادہ رائج ہے کہ دو بندے مال ملے اور شرکت کر لیں۔ اعمال سے مراد یہ ہے کہ جس میں کیپٹل سرمایہ پیسہ نہ ہو بلکہ دونوں کا کام ہو، دونوں مل کر کام کریں اور اس کے ذریعے جو نفع حاصل ہو وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ اس کی میں آگے تفصیل بیان کروں گا، یہاں پہ مختصر تعارف کروا رہا ہوں۔ وجوہ اس میں بھی مال صرف اسی میں ہے جس میں شرکت اموال ہے، اس میں عمل دونوں کا عمل ہوتا ہے، اور وجوہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے، اس کی ساکھ ہے، بھروسے والا ہے، اور جو دکاندار ہیں وہ اس کو مال دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم مال دیتے ہیں، آپ بیچیں، اس سے نفع حاصل کریں۔ تو اب دو اشخاص آپس میں مل جائیں اور وہ یہ بولیں کہ ہم مارکیٹ سے ادھار مال لیں گے اور ادھار مال لے کر اس کو فروخت کریں گے دونوں مل کر، اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے اصولوں کے مطابق، تو اس کو بولتے ہیں شرکت وجوہ۔ تو یہ یہاں پہ جو مال حاصل ہوتا ہے وہ صاحب کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اعتماد کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، جان پہچان کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، تو یہ وجوہ، اس کا وجوہ وجہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ بندے کی اعتماد، بندے کا ساتھ، بندے کی جان پہچان کی وجہ سے دو بندے آپس میں مل جائیں، جان پہچان والے جن کی مارکیٹ میں جان پہچان ہے، وہ مال لیں اور اس کو آگے کیا کریں، فروخت کریں اور نفع کمائیں، اور نفع کو شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کر لیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم شرکت اموال کے بارے میں پڑھیں گے کہ شرکت اموال کیا ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں۔ شرکت اموال میں تین چیزیں ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک شرکت اموال میں راس المال سے مطلب
سرمایہ ہوتا ہے جو ہم انویسٹ کرتے ہیں پیسے، اس کو کیپٹل بھی بولتے ہیں، اور عربی اصطلاح میں، فقہاء کی اصطلاح میں اس کو راس المال بولتے ہیں اور اس کو سرمایہ بھی بولتے ہیں۔ تو سرمایہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں، یہ پڑھیں گے۔ اور دوسرا، شرکت اموال میں ہر ایک کا نفع کتنا ہونا چاہیے، اور اس سرمایہ میں ہر ایک کے حقوق کتنے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے شرکت مل کے احکام پڑھے کہ حکم کیا ہے، ہر ایک کو تصرف کا کیا حق حاصل ہے، تو اس میں حقوق کیا ہیں، نفع کے بارے میں پڑھیں گے، نقصان کے بارے میں پڑھیں گے، تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں راس المال۔ شرکت اموال میں راس المال یعنی کہ جو شرکت روپے اور پیسے کے ذریعے کی جائے، دونوں فریق آپس میں روپیہ ملائیں، پیسہ ملائیں اور ملا کر بولیں کہ ہم اتنی اتنی رقم آپس میں ملا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہمیں نفع دے گا وہ ہم دونوں کے درمیان اس شرح کے ساتھ آپس میں تقسیم ہو جائے گا، تو اس کو بولتے ہیں شرکت اموال۔ تو شرکت اموال کی تعریف یہ ہوگی کہ دو شخص آپس میں رقم ملائیں اور اس رقم کو ملا کر یہ طے کریں کہ اس سے جو نفع اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اس نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔ تو اصل یعنی راس المال یا کیپٹل یا سرمایہ میں بھی شریک ہوں اور نفع میں بھی شریک ہوں، یہ کہلاتی ہے شرکت اموال۔ دونوں اصل یعنی روپے پیسے میں بھی شریک ہوں اور اس سے حاصل ہونے والے نفع میں بھی شریک ہوں، یہ ہے شرکت اموال۔ شرکت اموال کا رکن، سب سے انتہائی رکن جس کے بغیر شرکت ہوگی ہی نہیں، وہ ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کہ ہم جب شرکت کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپس میں جو معاہدہ کریں گے کہ ایک بولے گا میں آپ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہوں اور اتنا ملانا چاہتا ہوں اور آپ بھی اتنا ملائیں، تو اب اس نے ایجاب کیا اور سامنے والے نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اتنا ملانا چاہتے ہیں تو میں بھی اتنے کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہوں، تو یہ ہو گیا قبول۔ تو جب ایجاب و قبول ہو گیا تو اب یہ شرکت اموال ہو گئی۔ ایجاب و قبول لفظوں کے ذریعے ہو کہ یہ بولے کہ میں تمہارے ساتھ فرض کیا 30 لاکھ روپے ملا کر شریک ہونا چاہتا ہوں، وہ بولے کہ ٹھیک ہے میں بھی 30 لاکھ ملا کر آپ کے ساتھ شریک ہو گیا، تو یہ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو اس صورت میں یہ شرکت اموال ہو جائے گی۔ یہ تو تھا لفظوں کے ذریعے، اور یوں بغیر لفظوں کے بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی یہ بولے کہ یہ لو پکڑو 30 لاکھ روپے اور اپنے پیسے ملاؤ اور اس سے مال خرید لو، اس نے 30 لاکھ روپے لے لیے اور اپنے بھی ایک متعین رقم ملا دی اور جا کر مال خرید لیا، تو یہ بھی شرکت اموال ہو گئی۔ شرکت اموال ہو گئی شرکت عقد کی قسم۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی راس المال جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، اس کی پہلی شرط یہ کہ وہ عین ہو۔ عین سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس فزیکلی حصی طور پر موجود ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ ہے تو ہماری چیز لیکن اس وقت فزیکلی حصی طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ فرض کیا زائد کے کسی نے لاکھوں روپے دینے ہیں، وہ دینے ہیں، یہ زائد کی رقم ہے لیکن اس وقت زائد کے پاس فزیکلی موجود نہیں ہے۔ شرکت اموال کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو کیپٹل لگا رہے ہیں وہ کیپٹل اس وقت فزیکلی حصی طور پر آپ کے پاس موجود ہو، اس کو بولتے ہیں عین۔ اگر یہ بولتا ہے کہ تم 30 لاکھ روپے ملاؤ اور میرے زائد کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں وہ آپ لے لو، تو یہ شرکت نہیں ہوگی۔ شرکت کے لیے دونوں کے پاس عین کا ہونا ضروری ہے۔ دین، دین سے مراد ہوئی کہ کسی کے پاس کسی نے اس کا دینا ہے اور یہ اس کو بول رہا ہے کہ آپ نقد ملا لو اور میری وہ والی رقم اس سے لے لو، تو اس طرح شرکت اموال نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ شرکت اموال ثمن ہو، یہ انتہائی ضروری شرط ہے، اور جو ہمارے ہاں شرکتیں ہو رہی ہیں اس میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جب دو بندے شرکت کر رہے ہیں مال کے ذریعے، مال کیسا ہونا چاہیے؟ فرض کیا ایک کی دکان ہے، وہ بولتا ہے کہ میری دکان سے یہ تم آدھا مال لے لو، آدھا مال تم خرید لو، ہم شرکت کر لیتے ہیں، یہ شرکت نہیں ہو۔
شرکت کے لیے سمن ہونا شرط ہے. سمن سے مراد روپیہ پیسہ سونا چاندی، بس. سمن سے مراد روپیہ پیسہ نقدی یا سونا چاندی، دونوں جو شرکت کریں گے شرکت اموال، اس میں یہ شرط ہے کہ دونوں کی طرف سے روپیہ پیسہ ہو اور نقدی ہو یا سونا چاندی ہو. ایک نے فرض کیا 1,00,000 روپے ملا اور دوسرے نے 2 تولے سونا دے دیا، تو یہ بھی شرکت ہو گئی، دونوں طرف سے سمن ہے. اس کو بولتے ہیں روپیہ پیسہ نقدی سونا چاندی، اس کو سمن بولتے ہیں. اور سمن کے علاوہ اس کے علاوہ جو دیگر سامان ہوتا ہے اس کو سمن نہیں بولتے، اس کو عروض بولتے ہیں. تو اب عروض جو ہیں یعنی جو مال ہے اس میں یہ نہیں ہوگی، سامان میں نہیں ہوگی یہ شرکت. شرکت اموال کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی طرف سے روپیہ پیسہ ہو، روپے پیسے میں شرکت ہوگی، یعنی یہ بھی رقم دے اور وہ بھی رقم دے تو شرکت ہوگی، ورنہ شرکت نہیں ہوگی. ہمارے ہاں اس کی بہت ساری ناجائز صورتیں رہ جائیں. جیسے ایک دکاندار جو ہے وہ دکان چلا رہا ہے، وہ کسی کو کنوینس کرتا ہے کہ آپ 1,00,000 روپیہ دے دو، میں آپ کو اتنا دے دیا کروں گا، نفع نقصان میں دونوں شریک ہو جائیں گے. تو اب ہم نے پڑھا ہے کہ شرکت ملک کی جو ہے وہ بنیادی شرط یہی ہے کہ دونوں طرف سے سمن ہو، روپیہ پیسہ ہو. یہاں ہم یہ دیکھیں کہ ایک دکاندار کو ہم پیسے دے رہے ہیں تو دکاندار کیا شریک کر رہا ہے؟ پیسہ شریک کر رہا ہے، وہ تو اپنا مال شریک کر رہا ہے اور ہم پیسہ شریک کر رہے ہیں، جبکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے پیسہ ہونا چاہیے. جیسے یہ کثیر رائج ہے ہمارے یہاں، جیسے کسی نے کوئی کنٹینر منگوا لیا، باہر سے سامان آ گیا، اب سامان جب آ گیا پورٹ پہ پڑا ہوا ہے، اب یہ بولتا ہے کہ میرا سامان آ گیا پورٹ پہ پڑا ہوا ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دو، آپ بھی شریک ہو جاؤ. اب کہاں سے شرکت ہو گئی؟ اب تو آپ نے مال خرید لیا. شرکت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے مال ہونا چاہیے، روپیہ پیسہ نقدی ہونا چاہیے. اگر روپیہ پیسہ نقدی نہیں ہوگی تو یہ شرکت درست نہیں ہوگی. اگر ایک طرف سے سامان ہے اور ایک طرف سے روپیہ پیسہ ہے تو یہ شرکت جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی سنار ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دو، آپ کا بھی اس میں سے حصہ ہو جائے گا، نفع نقصان میں دونوں برابر ہو جائیں گے اور یوں نفع نقصان طے کر لیں گے. تو یہ شرکت درست نہیں ہے. اس کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ شرط ہے کہ دونوں طرف سے روپیہ پیسہ ہو، یہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی. تو جب بھی ہم شرکت اموال کریں گے تو اس میں اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ دونوں طرف سے روپیہ ہونا ضروری ہے. ایک بلڈر ہے، وہ جو ہے وہ بلڈنگ تعمیر کر رہا ہے، وہ اپنے کسی دوست کو کنوینس کرتا ہے، یہ دیکھو میں بلڈنگ تعمیر کر رہا ہوں، اس کو اتنا لگا رہا ہوں اور اتنا جو ہے وہ مجھے اس سے پرافٹ حاصل ہوگا، آپ بھی پیسے دے دو، آپ بھی شامل ہو جاؤ. اب وہ کس چیز کے ساتھ شامل ہو رہا ہے؟ وہ اپنی اس بلڈنگ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے یا جائیداد کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. اور آپ کس چیز کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ آپ پیسے کے ساتھ. یہ شرکت ہو ہی نہیں سکتی. تو اس طرح کی کثیر شرکتیں ہمارے درمیان رائج ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں، فاسد شرکتیں ہیں. اور ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار نفع نقصان تو پایا جا رہا ہے نا، اس میں نفع نقصان تو پایا جا رہا ہے. نفع نقصان معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اس کے جو اصول ہیں وہ اصول بھی پائے جا رہے ہیں یا نہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں گے، نفع نقصان بعد کی بات ہے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آپس میں یہ دونوں شیئر کر رہے ہیں، یہ شیئر بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں. اگر یہ شیئر شرعی اصولوں کے مطابق ہو گیا تو اب یہ بات کی بات ہے کہ نفع نقصان کس طرح ہوگا، اس کی کیا صورتیں ہوں گی. صرف نفع نقصان کو دیکھنا شرط نہیں ہے. نفع نقصان یہ معیار نہیں ہے. معیار پورا طریقہ کار ہے. اس طرح جب ہم شرکتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور جب شرعی رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں تو کروڑوں کا کاروبار ہو چکا ہے، پتہ چلا کہ شرکت فاسد ہو چکی ہے، اور پھر سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں کہ ہماری یہ ساری شرکت فاسد ہو گئی، ہم گناہگار بھی ہوئے، اب اس کو توڑنا بھی لازم ہوا. اب یہ کہاں پہنچ چکے؟ اب وہی دلیلیں دیتے ہیں نفع نقصان تو اس میں ہے. نفع نقصان نہیں. آپ جب اس کو بتائیں گے تو وہ تو یہ بولے گا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ شریک کیسے ہوئے تھے، اس نے کیا چیز آپ کو دی تھی اور آپ نے کیا چیز دی تھی. تو اب وہ دیکھے گا، پتہ چلا کہ اس کے پاس کپڑا تھا اور اس کے پاس پیسے تھے، اس کے پاس دکان کا سامان تھا اور اس کے پاس پیسے تھے.
یا دونوں طرف سے سامان تھا، اس کا بھی کپڑا تھا اس کا بھی کپڑا تھا، یا اس کا بھی سامان تھا اور اس نے بھی سامان لے کر آئے، تو سامان میں یا سامان اور پیسے میں شرکت ہوگی نہیں، دونوں طرف سے پیسہ ہونا ضروری ہے۔ یہ یاد رہے، شرکت اموال میں دونوں طرف سے ثمن ہونا ضروری ہے، ورنہ ہماری شرکت کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ کہ جو پیسہ ہے جس سے شرکت کرنی ہے، وہ اس وقت جس وقت ہم عقد کیا ہے اس وقت اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں عقد کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس وقت موجود نہیں ہے تو خریدنے سے پہلے دونوں کا پیسہ ایک ساتھ جمع ہو جانا ضروری ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہوئی کہ جو ثمن ہے، جو راس المال ہے، یہ شرکت کے وقت حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو، شرکت کے وقت موجود ہو یا خریدنے سے پہلے دونوں کا جو مال ہے وہ ایک ساتھ ہو گیا ہو، دونوں کا مال جمع ہو گیا ہو۔ اگر ایک نے اپنے مال سے کوئی چیز خرید لی ہے اور دوسرے کا مال وہ بولے گا میں جو ہے وہ آپ کو 10 دن بعد دے دوں گا، تو یہ شرکت نہیں ہوئی ہے۔ تو شرکت کے لیے ضروری یہ ہے کہ راس المال یعنی کیپٹل یا سرمایہ جس سے یہ شرکت کر رہے ہیں وہ وہاں پہ حاضر بھی ہو۔ حاضر سے مراد یہ کہ ان کے پاس موجود ہو، اور پھر اس کی مقدار بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دونوں آپس میں ایک بہت بڑا عقد کر رہے ہیں اور آگے ان نے اسی کاروبار کو رن کرنا ہے، چلانا ہے اور اسی سے نفع حاصل کرنا ہے، اور اگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ میرا شیئر کتنا ہے اور میرے شریک کا شیئر کتنا ہے، تو اس کا دار و مدار جو ہے وہ نفع کا دار و مدار اسی شیئر کے اوپر ہوگا۔ جب شیئر ہی نہیں پتا تو یہ آگے نفع کس طریقے سے تقسیم کریں گے اور آگے معاملات کس طریقے سے چلیں گے، اور یہ تنازع کا سبب بن جائے گا۔ یہ بولے گا میں نے 30 لاکھ دیے تھے اور آپ نے بولا تھا کہ میں ملا لوں گا، پتہ نہیں آپ نے کتنے ملا دیے۔ تو لہذا دونوں کا کیپٹل سرمایہ کتنا ہے، راس المال کتنا ہے، یہ جب ہم شرکت عقد کر رہے ہیں اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ ابتدائی باتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ ہم شرکت کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پہلی بات پڑھی تھی کہ وہ عین ہو، دین نہ ہو۔ دوسری بات پڑھی تھی کہ دونوں طرف سے ثمن ہو۔ تو جب بھی ہم کسی سے شرکت کریں گے تو ان شرائط کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ شرائط پوری ہیں یا نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پیسہ اس وقت یا جس وقت ہم وہ چیز خریدنے جا رہے ہیں دونوں کا پیسہ موجود ہونا چاہیے، اور دونوں کا کیپٹل راس المال کتنا ہے یہ اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ کیا دونوں کا شرکت مال میں، شرکت اموال میں دونوں کے پیسے برابر ہونا ضروری ہے؟ دونوں کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں۔ شرکت اموال میں یہ تو شرطیں ہیں کہ پیسہ موجود ہو، دونوں طرف سے پیسہ ہو۔ کیا دونوں کا برابر ہونا چاہیے کیپٹل، راس المال یا سرمایہ؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک کا زائد ہے اور ایک کا کم ہے تو تب بھی شرکت ملک ہو سکتی ہے۔ ایک نے 30 لاکھ دیے اور ایک نے 2 لاکھ ملائے، ایک نے 50,000 دیے ایک نے 5 لاکھ ملائے، تو یہ دونوں کی شرکت ہو جائے گی۔ کیپٹل یا راس المال کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کم و بیش ہے تو بھی شرکت کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ یہ تو تھے سب سے پہلے شرکت اموال کی بنیادی باتیں کہ جب ہم شرکت اموال کرنا چاہتے ہیں تو ان شرائط کا، یہ جو پہلے 3 شرطیں ہیں ان کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر یہ تینوں شرطیں ہوں گی تو اب ہماری شرکت ملک ہو گئی۔ اب جب ہم شرکت کریں گے تو شرکت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ شرکت کا مقصود 2-3 بندے جو ملتے ہیں ان کا مقصود ہوتا ہے نفع حاصل کرنا، کہ دونوں آپس میں ملے، سرمایہ ملے، اس سے نفع حاصل کریں، یہی مقصود ہوتا ہے شرکت کا۔ تو اب نفع کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے تو پھر کس طریقے سے معاملات طے کیے جائیں گے، شریعت کے مطابق معاملات طے کیے جائیں گے۔ نفع میں شرط یہ ہے شرکت اموال میں، نفع کسی ایک فریق کا معین نہ ہو۔ جیسے یہ بولتا ہے کہ دیکھو بھائی 50,000 ملا رہے ہیں، دونوں مل کر کاروبار کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے آپ ماہانہ بس 3,000 دے دیا کرنا، باقی آپ رکھ لینا۔
تو یہ مقدار کو متعین کر لینا، معین کر لینا کہ مجھے اتنا چاہیے ماہانہ، 3000 مجھے دے دینا، باقی آپ رکھ لینا، میں تو آپ سے جو ہے وہ نفع بس 2000 روپیہ لوں گا، باقی سارا آپ کا۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یہ شرکت ہے، یہ کاروبار ہے، اور کاروبار ایک رزق ہے جس میں دونوں نے مال ملایا ہے، اور دونوں کے مال سے جو نفع حاصل ہوگا وہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں اتنا ہی حاصل ہو۔ اگر فرض کیا اس نے ایک شریک نے بولا مجھے 2000 چاہیے ماہانہ، اب اگر نفع ماہانہ ہوا ہی 2000 تو دوسرا کیا لے گا؟ دوسرے نے جو مال ملایا وہ بھی تو اس لیے ملایا نا کہ نفع حاصل ہو۔ اب اگر خدا نہ خواستہ نفع ہی 2000 ہو گیا تو اب دوسرا کیا لے گا؟ تو شریعت اس لیے یہ کہتی ہے کہ جب آپ شرکت کریں تو نفع کو اس طرح روپے پیسوں میں متعین نہیں کریں کہ مجھے اتنی مقدار چاہیے، اس کی مقدار متعین نہیں کریں، بلکہ نفع کس طرح متعین کریں گے؟ نفع فیصدی اعتبار سے متعین کریں گے۔ ایک یہ بولے کہ میں جتنا بھی نفع ہوگا اس میں سے 50-50 ہمارا ہوگا، یعنی 50% میرا، 50% آپ کا۔ اب یہ جو فیصد میں نفع طے ہوا، اب چاہے کسی کو 1 روپیہ بھی پرافٹ ہوا ہے تو اس کو 50-50 کر لیں گے، 50 پیسے بھی ہوا ہے تو اس کو 50-50 کر لیں گے۔ لیکن اگر اس کو متعین کر دیا جاتا کہ نہیں جناب جو ہے مجھے 2000 چاہیے اور ہوا ہی 2000 ہے، یہ تو یہ لے گیا، دوسرا فریق کیا لے کر جائے گا؟ اس نے بھی تو اس لیے میں مال ملایا تھا کہ نفع حاصل۔ ہاں اگر یوں ہو فیصد کے اعتبار سے کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس میں اتنی فیصد میرا ہوگا، اتنی فیصد آپ کا ہوگا، اب جتنا بھی نفع ہوا ہے اس کو فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ جتنا جتنا فیصد طے ہوا۔ اچھا اب وہ نفع طے کس طرح کریں گے؟ ایک کا سرمایہ زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، تو طے کس طرح کریں گے؟ یا دونوں کا برابر ہے؟ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی قید نہیں رکھی ہے کہ آپ جناب جس کا زیادہ ہے سرمایہ وہ زیادہ ہی لے، جس کا کم ہے وہ کم ہی لے۔ یہ نفع کا تعین فریقین کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، یہ بتا دیا ہے معین نہیں کریں، فیصدی کریں، لیکن آپ نے جب نفع کا جو تعین کرنا ہے وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اگر کسی کا 60% شیئر ہے اور دوسرے کا 40 ہے اور انہوں نے طے یہ کر لیا کہ جو بھی پرافٹ ہوگا وہ 50-50 ہوگا باہمی رضامندی سے، تو یہ جائز ہے۔ اگر دونوں راضی ہیں کہ جناب میرا 60% ہے، آپ کا 40% ہے، اور نفع ہم آپس میں جو ہے وہ جو طے کریں گے وہ 50-50 ہوگا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یا جو جتنا راس المال ہے، کیپٹل ہے، اس کے مطابق نفع طے کر لیں۔ 60% والا بولتا ہے کہ میرا 60% ہوگا اور تمہارا کیپٹل 40% ہے، تمہارا 40% ہوگا، دونوں راضی ہیں، جائز ہے، 60 اور 40 کر لیں۔ یا جس کا جو ہے وہ 60 اور جو ہے وہ 40 کی نسبت ہے، اس سے بھی 40 والا کم لینا چاہتا ہے، وہ بولتا ہے کہ 60 والا بولتا ہے تمہیں 20% ملے گا، مجھے 80%، دونوں قبول کر لیتے، راضی ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے اس میں کوئی قید نہیں رکھی کہ نفع دونوں کی مرضی کے اوپر ہے، جتنا بھی کیا کر لیں متعین کر لیں۔ لیکن اس میں ایک بات کا لحاظ رکھا جائے گا، ظاہر ہے کہ شرکت کی ہے تو اس میں کام بھی کرنا پڑے گا، کام بھی کرنا پڑے گا۔ تو اب کام کے لیے یہ ہے کہ یا تو ایک کر لے یا دونوں کر لیں۔ اگر یہ شرط رکھا گیا کہ جناب کام ایک ہی کرے گا، ایک نے بولا کہ میں ہی کام کروں گا سارا، ٹھیک ہے، دوسرے فریق کو وہ کام نہیں کروانا چاہتا تو دونوں کا سرمایہ ہے، کام ایک کرے۔ لیکن اب نفع میں یہ ہوگا کہ جو کام نہ کرنے والا ہے، کام نہ کرنے والا ہے، اب اگر جب نفع طے کریں گے تو کام نہ کرنے والے کا نفع کام کرنے والے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کام نہ کرنے والے کا نفع کام کرنے والے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، برابر برابر ہو سکتا ہے، اور کام نہ کرنے والے کا کم ہو سکتا ہے، یا کام نہ کرنے والے کا کام کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے، کام نہ کرنے والے کا کام کرنے والے سے زائد نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں۔ تو کام میں اگر دونوں نے شرکت کی ہے تو دونوں مل کر کام کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک فریق نے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کام نہیں کیا تو دوسرا فریق یہ نہیں کہہ سکتا
کہ چونکہ کام میں نے کیا ہے تو لہٰذا مجھے نفع زیادہ دینا چاہیے. نفع اب کہاں سے زیادہ آئے گا؟ نفع تو اس وقت طے ہو گیا، نفع وہی ہے جو پہلے طے ہو گیا، نفع وہی ملے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام میں نے کیا ہے تو زیادہ میرا نفع بھی زیادہ ہونا چاہیے. اب نفع زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر کام ایک فریق نے کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ راضی ہے، جو کام کرنے والا ہے دوسرے کے کام نہ کرنے سے راضی ہے، وہ کام نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. یا دوسرا جو اس نے جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کیا ہے یا کوئی عذر تھا اس وجہ سے کام نہیں کیا، تب بھی دونوں کی شرکت اسی قاعدے اور ضابطے کے ساتھ رہے گی جس قاعدے اور ضابطے کے ساتھ انہوں نے شرکت کی تھی. نفع کی مقدار اتنی ہی ہوگی جو نفع پہلے طے کر چکے ہیں. تو گویا کام کے اعتبار سے یہ ہوا کہ دونوں بھی مل کر کام کر سکتے ہیں، اور اگر کام ایک نے کرنا ہے، ایک نے بولا میں کروں گا، دوسرا کام نہیں کرے گا، شرکت مل کر تو بھی درست ہے. یا کام دونوں کے لیے تھا لیکن ایک نے کیا نہیں ہے جان بوجھ کر یا سستی کی وجہ سے، تو بھی منافع اور کاروباری حقوق ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے. اب کام کرنے والا فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے تو زیادہ ملنا چاہیے، میں نے چونکہ کام زیادہ کیا، نفع پہلے طے ہو چکا، اب کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. نقصان کیا ہوگا؟ یہ تو نفع کے متعلق پڑھا کہ نفع کے متعلق یہ بات ذہن نشین کر لیں، نفع متعین نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ جب شرکت فاسد کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے یہاں مثالیں دی تھی کہ ایک کے کپڑے ہیں اور ایک کے پیسے ہیں، تو یہ بھی بات بولتے ہیں کہ نفع ہمارا فکس تھوڑی تھا. تو نفع فکس ہو یا نہ ہو، شرکت فاسد ہی ہے. اور نفع پیسوں میں فکس کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. تو نفع کا یہ اصول یاد رکھیں کہ نفع پیسوں میں متعین، اس کی مقدار متعین نہیں کریں کہ جناب اتنے روپے میں لوں گا، یہ جائز نہیں ہے. فیصدی اعتبار سے نفع طے ہوگا. نقصان کس طریقے سے طے کریں گے؟ نقصان طے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جن دو شریکوں نے آپس میں شرکت کی ہے، پیسے کے ذریعے، رقم کے ذریعے شرکت، جائز شرکت کی ہے، ان کو نقصان کے تعین کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے نقصان کا تعین کر دیا ہے. شریعت نے نفع ہماری ثوابدید پر چھوڑ دیا. فریقین جتنے نفع پہ، جس تقسیم پہ جس طرح راضی ہو جائیں ان اصولوں کے تحت جو بیان کیے گئے ہیں. لیکن نقصان شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کا جتنا کیپیٹل ہوگا، سرمایہ ہوگا، راس المال ہوگا، اس کا نقصان بھی اتنا ہوگا. جیسے ایک نے 60% شیئر کیا تھا، دوسرے نے 40% شیئر کیا تھا. اب بھلے نفع طے کرتے وقت 40% والے کے لیے یہ طے ہوا تھا یہ جو ہے وہ 50 لے گا، 50% لے گا، حالانکہ کیپیٹل اس کا کم ہے، لیکن نفع اس کا دونوں کی باہمی رضامندی سے زیادہ طے ہو گیا، تو نفع اتنا ہوگا، نقصان ہو گیا. تو نقصان کیپیٹل کے مطابق ہوگا، راس المال کے مطابق ہوگا. اس نے 40 روپے ملائے ہیں 100 میں، تو اس کا نقصان 40 روپے کا ہوا ہے. اور جس نے 60 روپے ملائے ہیں تو اس کا نقصان 60 روپے کا ہوا. تو نقصان کے لیے ہمیں کمی بیشی برابری اس کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے اس کا قاعدہ متعین کر دیا، جس کا جتنا کیپیٹل اس کا اتنا نقصان کی شرح. کیپیٹل برابر ہے، نقصان برابر. کیپیٹل کم زیادہ ہے، نقصان بھی کم زیادہ. جس کا کیپیٹل زیادہ اس کا نقصان بھی اتنی زیادہ، جس کا کیپیٹل کم اس کا نقصان بھی اتنا کم. تو نقصان ہم نے طے نہیں کرنا، نقصان طے ہے. ہاں بعض لوگ کم زیادہ کے ساتھ کرتے ہیں شرکت، یعنی اس نے 100 میں سے 40 روپے ملے ہیں، اس نے 60 روپے ملے ہیں، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ نقصان برابر برابر ہوگا. تو ان کا یہ شرط لگانا نقصان برابر برابر ہوگا، یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے، یہ شرط باطل ہے. نقصان ہو گیا، بھلے انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ 50-50 ہوگا، پھر بھی نقصان جو ہوگا وہ کیپیٹل کے مطابق ہوگا، ان کے اپنے طے کردہ کے مطابق نہیں ہوگا. تو یہ نفع اور نقصان کے متعلق بھی آپ نے سن لیا کہ نفع کے لیے یہ معین نہ ہو، جزء شے ہو، جزء شے سے مراد فیصدی اعتبار سے ہو، اور نقصان کیپیٹل کے اعتبار سے ہوگا. نقصان کو متعین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا جتنا کیپیٹل ہے اس نے خود ہمارے نقصان کو متعین کر دیا. تو یہ تھی
شرکت اموال کہ پہلے راس المال پھر نفع نقصان. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو شرکت اموال سے متعلق تھیں. اب جب بھی آپ شرکت کریں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ دونوں طرف سے ثمن ہونا چاہیے، اسی وقت موجود ہونا چاہیے، نفع پہلے سے فیصد کے اعتبار سے طے ہونا چاہیے، نقصان کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب شرکت اموال ہماری ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب دونوں شریک ہو گئے ہیں تو دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں. تو اب اس مال کو وہ کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ دونوں اب خرید و فروخت کر سکتے ہیں. خرید و فروخت دونوں کر سکتے ہیں. جب دونوں شریک ہیں تو خرید و فروخت میں بھی یہ اگر ایک فریق کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، دوسرا فریق کرنا چاہے اپنے کاروبار کے لیے خرید و فروخت وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خرید و فروخت ایسی ہو کہ جو عرف کے مطابق ہو. جیسے 10 روپے کی چیز تھی، شریک بولتا ہے یہ میں 100 روپے کی خریدی ہے. تو اب 10 روپے کی چیز 100 روپے میں خرید کر آئے گا تو ظاہر ہے کہ دیانت داری کا جنازہ نکالے گا، اور جب دیانت داری کا جنازہ نکلے گا تو پھر کاروبار آگے نہیں بڑھے گا. اور پہلے آپ حدیث پاک سن چکے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب دو شریک آپس میں خیانت کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے بری ہوں. اور شرکت اتنا بابرکت عقد ہے جیسا کہ حدیث قدسی آپ نے سنی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں دو شریکوں میں سے تیسرا شریک ہوں. جب دو بندے شرکت کرتے ہیں تو میں ان کا تیسرا شریک ہوں جب تک وہ خیانت نہ کریں. اور جب وہ خیانت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس شرکت سے برکت کو اٹھا دیتا ہے. اور ہمارے ہاں شرکت میں یہی بڑے گڑبڑی مسائل ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شریک جا کر اپنی مرضی سے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں خرید لیتا ہے. تو ایسی خریداری کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. عرف کے مطابق دونوں شریک جو ہے وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے عرف سے ہٹ کر کی ہے تو جتنے کی وہ چیز ہوگی وہ شرکت میں شمار ہوگی، اور جو بقیہ رقم ہے وہ اسی کے کھاتے میں پڑے گی جس نے اس چیز کو خریدا ہے. ہاں تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، جیسے 10 کی چیز 12 میں خرید لی، ایسا تو مارکیٹ میں چلتا ہے. 10 کی چیز 12 میں خرید لی، یعنی تاجر عام طور پر اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جس رقم میں خریدتے ہیں اس میں تو گنجائش ہے کہ تاجر جو ہے اس چیز کو 10 میں بھی اٹھا لیتے ہیں، 12 میں بھی اٹھا لیتے ہیں، 15 میں بھی اٹھا لیتے ہیں. تو اب اس کو اس فگر کے اندر تو اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن 20 میں کوئی بھی نہیں لیتا ہے. اور یہ اٹھا کر جناب 20 کی لے کر آ گیا اور بولتا ہے کہ میں تو یہ شرکت کی چیز خرید کر آیا ہوں، یہ 20 روپے کی ہے. تو جتنی کی یہ چیز مارکیٹ ویلیو ہے یہ تو شرکت میں شمار ہوگی، اور مارکیٹ ویلیو سے جو زیادہ ہے وہ اس کے اپنے کھاتے میں پڑے گی، شرکت میں شمار نہیں ہوگی. تو سرمایہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ دونوں خرید و فروخت کر سکتے ہیں جبکہ دونوں کی خرید و فروخت عرف کے مطابق ہو. یہ ہے کہ خریداری میں جو رواج چلتا ہے نقد اور ادھار دونوں چلتے ہیں، تو دونوں نقد بھی خرید سکتے ہیں، ادھار بھی خرید سکتے ہیں. اس میں ایک دوسرے کو پابند نہیں کر سکتے کہ جناب آپ نقد خریدنا یا آپ ادھار خریدنا. تو ہمارے عرف میں نقد اور ادھار دونوں ہی چلتا ہے لینے دینے میں. تو نقد بھی خریداری کر سکتے ہیں، ادھار بھی خریداری کر سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح کاروبار جب کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کسی ملازم رکھنے کی، کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو یہ نہیں کر پا سکتے، اس کے لیے ملازم رکھنا ہوتا ہے. تو دونوں شریک کوئی بھی ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ کاروبار کے لیے ملازم رکھنا چاہتا ہے اور ضرورت ہے تو اس کے لیے ملازم بھی رکھ سکتا ہے. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا شرکت عقد کی قسم شرکت اموال کا، کہ یہ شرکت اموال ہے اور یہی شرکت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی شرائط کو مد نظر رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہماری شرکت ہے وہ شرکت صحیحہ ہے یا شرکت فاسدہ ہے. اگر کسی بھی وجہ سے، نفع کی وجہ سے، ثمن کی وجہ سے، یا جو اور چیزیں بنی ان کی وجہ سے ہماری شرکت کی ابتدا غلط ہوئی ہے تو اس شرکت کو فوراً فسخ کرنا لازم ہوگا، ختم کرنا لازم ہوگا، نہیں تو دونوں کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے.
اور آئندہ کے لیے بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا. ہر کسی کی بات کے اوپر آ کر کے جناب کوئی بھی دکاندار بولے کہ پیسہ رکھا ہوا ہے مجھے دے دو میں آپ کو اتنا کما کر دے دوں گا، تو پہلے آپ جو ہے وہ شرعی اس کی رہنمائی لیں کہ جناب وہ یوں شرکت کرے گا میں یوں شرکت کروں گا، ہمارا اس طرح کرنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ کی شرعی رہنمائی ہو گئی کہ اس طرح کریں یا اس کو اس طرح آپ صحیح کر سکتے تو اس کے مطابق کریں. اس طرح ہر کسی کو پیسہ اٹھا کر دے دینا درست نہیں ہے، اور ہماری 80% شرکتیں فاسد چل رہی ہیں اسی وجہ سے. پیسہ رکھا ہوا ہے کیا کروں جناب، وہ اتنا نفع تو مجھے دے رہا ہے، تو دے تو رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق ہو تب تو جائز ہے، ورنہ تو وہ جائز ہی نہیں ہے. اب شرکت عقد کی دوسری قسم ہے شرکت اعمال. یہ عمل سے نکلا ہوا ہے اعمال. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو ہنر والے افراد، دو کاریگر افراد، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کے کاریگر ہوں. ایک مکینک ہے، موٹر سائیکل مکینک ہے، ایک جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کا مکینک ہے. دونوں مکینک ہنر مند ہیں. دونوں آپس میں ملے فارغ تھے، انہوں نے بولے یار ہم دکان بنا لیتے ہیں اور آپ بھی کام جانتے ہو میں بھی کام جانتا ہوں، اور دونوں دکان بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. جو کام کریں گے دونوں جو کام کریں گے، میں موٹر سائیکل کا کام کروں گا آپ گاڑیوں کا کام کرنا، دکان ایک ہی ہوگی، اور جو بھی اس میں ہمیں پرافٹ ہوگا وہ آپس میں ہم کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے. تو یہاں کیپٹل کچھ نہیں ہے. شرکت مال اور شرکت عمل میں فرق کیا ہے، یہاں پہ ثمن ہونا ضروری ہے، نقدی دونوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے. شرکت عمل میں ثمن نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، عمل ہے. دونوں کی کاریگری ہے، دونوں کا ہنر ہے. دو ہنر مندوں نے دکان کھول لی اور دونوں کاریگر ہیں، بھلے وہ ایک چیز کے کاریگر ہوں جیسے دونوں درزی ہیں، یا وہ دو مختلف چیزوں کے کاریگر ہوں جیسے ایک درزی ہے اور دوسرا جو ہے وہ رنگریز ہے، کپڑا رنگنے والا ہے، یا ایک مکینک ہے موٹر سائیکل کا دوسرا گاڑیوں کا مکینک ہے، یا دو ڈاکٹر آپس میں مل گئے کہ ہم کلینک کھول لیتے ہیں اور جو بھی آمدنی ہوگی اس کا آپس میں تقسیم کر لیں گے. دو انجینئر آپس میں مل گئے، سول انجینئر کہ جناب نقشے بنائیں گے، مکانات بنائیں گے، اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے. تو دونوں نے آفس کھول لیا اور وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے، اور جب دونوں کی آمدنی آنا شروع ہو گئی اب دونوں جو ہے وہ حساب کتاب کریں گے ماہانہ سالانہ کہ جناب ہم نے دکان کھولی تھی اور ہم دونوں نے اتنا کام کیا ہے اور ہم نے پرافٹ اتنا طے کر لیا تھا، تو جتنا انہوں نے طے کیا تھا اس کے مطابق دونوں مال کو کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے. تو دو کاریگر یا دو ہنر مند افراد آپس میں مل کر شرکت کریں کہ ہم جو کام کریں گے، جو کام لیں گے وہ برابری کی بنیاد پر کریں گے. ہم یہ میں اپنا کروں گا آپ اپنا کریں گے، تو اس میں جو نفع ہوگا وہ ریشو طے کر لیں گے. اس میں سے ٹوٹل میں سے فرض کیا 50-50 ہم کر لیں گے تو بھی جائز ہے، 60 اور 40 کر لیں گے تو بھی جائز ہے، 80 اور 20 کر لیں گے تو بھی جائز ہے. تو جو نفع کی انہوں نے ریشو طے کر لی ہے اسی ریشو کے ساتھ دونوں نفع کو کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے. اس کو بھی ہم شرکت بالعمل میں بھی تین چیزیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ عمل، اس میں دوسرا ہے نفع کس طرح طے کریں گے، تیسری یہ ہے کہ دونوں کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. شرکت عمل یہ تو آپ نے سمجھ لی ہوگی انشاءاللہ کہ دو ہنر مند افراد آپس میں مل گئے اور ایک انہوں نے دکان کھول لی اور دونوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اب عمل جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ ایک ہونا ضروری نہیں ہے، ایک کسی چیز کا کاریگر ہے دوسرا کسی چیز کا کاریگر ہے، دونوں مل کر کام کرتے ہیں، شرکت کر لی ہے کہ جو ہوگا کام کریں گے تقسیم کر لیں گے تو بھی شرکت جائز ہے. اور ایک دکان پر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، شرکت دونوں نے کر لی کہ ہم جو کچھ کمائیں گے اپنے اس ہنر سے وہ ہم دونوں کے درمیان اس ریشو سے تقسیم ہوگا. اب ایک گھر پہ کرتا ہے اور ایک دکان پہ کرتا ہے اور دونوں میں شرکت ہے، یا ایک چلتے پھرتے کر لیتا ہے ایک ہی دکان ہے، تو دونوں کا ایک دکان کے اوپر کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اور کام ایسا ہونا چاہیے دونوں جو کام پکڑیں گے کام ایسا ہو کہ جس کام کے اوپر اجارہ کرنا درست ہو، جس کام کے اوپر اجارہ کرنا درست ہو یعنی کہ بطور ملازم جس کو کرنا جائز ہو.
یہ حقیقت میں اجارہ ہی ہوتا ہے. جیسے گاڑی بنوانے والا آیا تو اس نے اجرت ہی دی ہے، تو یہ بھی گاڑی بنانے کی اجرت لے رہا ہے، وہ بھی گاڑی بنانے کی اجرت لے رہا ہے. تو اب یہ شرط ہے کہ ایسا کام ہو کہ جس کے اوپر اجارہ کرنا جائز ہو. جیسے دو پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ بھی معاذ اللہ غلط کام کرتے ہیں، کام تو یہ بھی کرتے ہیں اگرچہ کہ ناجائز و حرام کرتے ہیں پیشہ ور بھکاری، اور ان کی کمائی بھی ناجائز و حرام. اب دو بھکاریوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جناب ہم دونوں کمائیں گے، تو اب یہ اس میں شرکت عمل جائز نہیں ہے کہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ جو شریعت نے جس کو جائز ہی قرار نہیں دیا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، دوسرا کندھے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا ایک لیٹا ہوا ہوتا ہے، دوسرے نے ریڑھی کو گھسیٹا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ بولے کہ ہم شرکت عمل کر رہے ہیں، تو یہ شرکت عمل جائز نہیں ہے. اگرچہ پیشہ ور دونوں ہیں، دونوں اپنے کام کے ماہر ہیں، لیکن یہ شرکت اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ کام ایسا ہے کہ جس کو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. لہذا دونوں کاریگر یا ہنر والے افراد کام وہ اس کام میں شرکت کریں گے، دونوں کا کام وہ ہونا چاہیے کہ جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے. اگر ناجائز کام ہے تو اس میں شرکت بالعمل نہیں ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک کام کم کرتا ہے دوسرا زیادہ کرتا ہے تو بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک کام کم کرے دوسرا زیادہ کرے. اور ایک نے دونوں نے شرکت تو کر لی، شرکت بالعمل، ایک نے کام کیا اور دوسرا بیمار ہو گیا، کام نہیں کر سکا، اور شرکت دونوں نے کر لی تھی اور ایک نے کام کیا، تو اس صورت میں بھی یہ شرکت جائز ہے. اور جو پرافٹ ہوگا وہ کام کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو گھر میں سوئے رہے تھے، کام تو میں نے کیا، اب پرافٹ کہاں کا. جب شرکت بالعمل کر لیا اور جو ہے وہ دوسرا کسی عذر کی وجہ سے کام نہیں کر سکا، تو جو اس نے کام کیا ہے اس میں دوسرا بھی کیا ہوگا؟ شریک ہوگا. نفع یہ تو تھا عمل کے متعلق کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے، تو ہم نے پڑھ لیا کام کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور مختلف کام بھی ہو سکتے ہیں، ایک جگہ پہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. اور کام وہ ہو کہ جو کام جن کے اوپر اجارہ کرنا جائز ہے، ناجائز کام ہی ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں نفع ہم کس طرح، اس میں بھی یہ ہے کہ جو نفع طے کر لیں، جو نفع طے کر لیں وہ نفع ان دونوں کے درمیان ہوگا. اگر یہ جو ہے وہ 50-50 کر لیتے ہیں، 60-40 کر لیتے ہیں، تو جو طے ہوا یہ نفع آپس میں لیں گے. بھلے ایک کام کم کرتا ہے ایک زیادہ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے پہلے بتایا کہ نفع میں شریعت نے ہمیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ہم باہمی رضامندی سے، فورس کے ذریعے نہیں، باہمی رضامندی سے جتنا بھی طے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. نقصان اس میں کیپٹل تو ہوتا نہیں ہے سرمایہ، لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے. جیسے کسی کا انجن ہی غلط بنا دیا، جلا دیا، تو ظاہر ہے کہ اب اس کو تو تاوان دینا پڑے گا. یا کسی کا کپڑا جو ہے وہ غلط رنگ دیا، یا کپڑا رنگنے کے لیے آیا تھا تو اس کو رنگ والے برتن میں ڈالنے کی بجائے نیچے آگ میں ڈال دیا، تو تاوان تو ہوگا، تو یہ نقصان ہو گیا. اس صورت میں نقصان جتنا جس کا نفع کی ریشو تھی وہ نقصان کی ریشو ہے. اگر یہ تھا کہ یہ 50-50 تھا تو نقصان بھی دونوں کے اوپر 50-50 ہوگا. دوسرا کاریگر یہ نہیں بولے گا بھائی میں تو کاروں کا مکینک ہوں، میں تو اپنا کام صحیح کرتا ہوں، یہ نقصان تم سے ہوا ہے، نقصان تم بھرو گے. جب شریک ہیں تو یہ نقصان میں بھی کیا ہے؟ شریک. یا یہ بولے میں تو رنگریز ہوں، درزی ہوں، بھائی میں تو اپنا کام ٹھیک کیا ہے، گاڑی تو آپ نے خراب کی ہے، میرا اس میں کیا؟ نہیں، نقصان میں بھی یہ کیا ہے؟ شریک ہے. اب ذمہ داری دونوں کے اوپر لازم ہوگی. جب دو بندوں نے شرکت عمل کر لی ہے تو دونوں کے اوپر لازم ہوگی. اب اگر میرا کام فرض کیا، میں نے کسی کے پاس گاڑی اپنی کھڑی کی ہے اور میری موٹر سائیکل ہے، اور دوسرا اس کا فریق جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کا مکینک ہے. اب اگر میری اس نے گاڑی موٹر سائیکل مکینک نے خراب کر دی ہے تو میں دوسرے سے بھی مطالبہ کر سکتا ہوں کہ جناب آپ مجھے اس کا تاوان دیں. دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس سے بنوائی تھی. تو جب یہ دونوں نے شرکت عمل کی ہے تو دونوں کے اوپر ذمہ داری بھی لازم ہے. جس طرح دونوں، اب موٹر سائیکل مکینک ہے، دوسرا گاڑی والا مکینک ہے. موٹر سائیکل میں نے موٹر سائیکل والے سے بنائی ہے، اب میں نے اجرت دینی ہے
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ موٹر سائیکل مکینک ہی مجھ سے اجرت طلب کرے، گاڑی والا بھی طلب کر سکتا ہے کہ آپ نے ہماری دکان سے کام کرایا تھا، اس کی اجرت دے دیں۔ تو اجرت طلب کرنے کا بھی دونوں کو حق حاصل ہے، اور اگر نقصان ہو گیا تو مطالبہ بھی، کام کی پوچھ گچھ بھی کس سے ہوگی؟ دونوں سے ہوگی۔ شرکت بالعمل میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات باپ بیٹا مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار باپ کا ہوتا ہے، بیٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے، جان لڑا کر کام کرتا ہے اور بعض اوقات زیادہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ کون سی شرکت ہوگی؟ اگر کاروبار باپ کا ہے اور بیٹا باپ کے عیال میں داخل ہے، کھانا پینا باپ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر بیٹا مددگار ہوگا، معاون ہوگا، باپ کا شریک نہیں ہوگا۔ یہ سارے کا سارا کاروبار، یہ سارے کا سارا نفع، یہ سب کا سب کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگوں نے اپنی دکانوں پہ شاگرد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مکینک نے چھوٹے بچے یا بڑے بچے جو ہے وہ شاگرد جو ان کے ہوتے ہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر انہوں نے ان کو سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، شرکت بالعمل نہیں کی ہے، تو یہ کاروبار سارا استاد کا ہے، شاگرد جو اس کو 10 20 50 100 جو اس کو دیتا ہے خرچہ وہی دے گا، اس سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر شاگرد نے کوئی چیز خراب کر دی، مطالبہ استاد سے ہوگا۔ استاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نادان نے ایسا کر دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو کاروبار آپ کا ہے، ہم نے بنانے کے لیے چیز آپ کو دی تھی، یہ آپ کا شاگرد ہے، تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے، اگر اس نے نقصان کر دیا تو تاوان استاد ہی کو دینا ہوگا۔ لیکن شاگرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام میں بھی کرتا ہوں، کام یہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے طے کر لیا ہے شرکت بالعمل تو پھر شرکت بالعمل ہوگی، اور اگر شرکت بالعمل نہیں ہے تو یہ صرف شاگرد ہی ہے، اس کا اس کاروبار میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا شرکت بالعمل کا ایک مختصر تعارف کہ شرکت بالعمل ہوتی کیا چیز ہے، اس میں کام کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کس نے کتنا کرنا ہوتا ہے، نفع کی کیا نوعیت ہوتی ہے، ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ شرکت وجوہ عقد کی تیسری قسم ہے شرکت وجوہ۔ شرکت وجوہ پہلے بتا دیا کہ دو اشخاص آپس میں، دو یا دو سے زائد بھی آپس میں مل کر ایک شرکت کریں جس میں ان کے پاس پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں، ہاں دونوں کی مارکیٹ میں ساتھ ہے، جان پہچان ہے، یہ دونوں آپس میں یا تینوں یا چاروں جتنے بھی ہیں مل کر، یعنی کہ ایک سے زائد ہیں، تو یہ شرکت ہو جائے گی، دو یا دو سے زائد۔ یہ بولتے ہیں کہ صحیح ہے بھائی فلاں دکاندار میرا جاننے والا ہے، وہ بولتا ہے فلاں دکاندار میرا جاننے والا ہے، بولتا ہے کہ میں اس سے مال لے لیتا ہوں، وہ اعتماد کا آدمی ہے، وہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے، وہ مجھے ادھار دے دے گا، اور آپ اس سے لے لیں، تو دونوں ادھار لے کر مال مارکیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو شرکت کیپٹل ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ جو راس المال ہے یہ ادھار کا ہے، دونوں لے کر ہے، اور دونوں نے شرکت کر لی اور دونوں نے بیچنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو نفع نقصان ہوگا وہ آپس میں طے کر لیا اور شرکت کرنا شروع کر دی۔ تو اس شرکت کو بولتے ہیں شرکت وجوہ، کہ جو دو بندے ادھار سے مال پکڑ کر کام کریں اور جو نفع ہو اس کو آپس میں کیا کر لیں؟ تقسیم کر لیں۔ اب اس میں بھی نفع یہ ہے کہ آپس میں جو بھی طے کر لیں، شرکت وجوہ میں بھی نفع آپس میں جو طے کر لیں، یہ ان کا جو ہے وہ نفع ہوگا، اور نفع میں کمی بیشی جائز ہے، ایک 60 لیتا ہے دوسرا 40 لیتا ہے تو جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نقصان پھر جس نے جتنا کام پکڑا ہے، اگر یہ ادھار لے آئے 60% اور یہ ادھار لے آئے 40%، نقصان ہو گیا تو نقصان کی ریشو بھی 60 اور 40 کے اعتبار سے ہوگی۔ تو اس کو بولتے ہیں شرکت وجوہ۔ یہ بہت کم ہے، شرکت عمل شرکت وجوہ کی نسبت زیادہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شرکت اموال بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا فوکس ہمارا شرکت اموال ہونی چاہیے، اس کی شرائط ہونی چاہیے کہ شرکت اموال کس طریقے سے کرنی چاہیے، کس طرح یہ جائز طریقہ ہے اس کا، یہ آپ نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مطالعہ کے لیے آپ بہار شریعت کا 10واں حصہ
بہار شریعت کا 10واں حصہ جس میں شرکت کے مسائل ہیں، آپ پڑھیے۔ اب آپ نے کچھ نہ کچھ یہاں پہ سن لیا، دیکھ لیا، توجہ سے سنا ہوگا۔ اب اگر آپ بہار شریعت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ مزید آپ اپنے کاروبار کو سکین کروانے کے لیے، شرعی رہنمائی لینے کے لیے، اس کو مزید شرعی اصولوں کے مطابق 100% چلانے کے لیے دارالافتا کی رہنمائی لیتے رہیے اور شرعی رہنمائی لے کر ہی کاروبار شروع کیجیے، ورنہ آپ جو ہے وہ محنت بھی کریں گے، سرمایہ بھی لگائیں گے اور آپ کا کاروبار پہنچ گیا آسمانوں پہ، پتہ چلا کہ اس کی بنیاد ہی ناجائز ہے، اور پھر جب حکم ہوگا کہ اس کو ختم کریں تو اس وقت نفس کے اوپر گراں گزرے گا اور پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے کہ یہ کسی طریقے سے جائز ہو جائے۔ اب ناجائز چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ رہے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ دو پارٹنر ہیں، دونوں نے نقد رقم لگا کر، برابر رقم لگا کر پارٹنرشپ کی ہے۔ ایک جو کام کرنے والا ہے دوسرا اس کام کو نہیں جانتا، رقم دونوں کی برابر ہے، دوسرا پارٹنر کہتا ہے کام میں کر رہا ہوں مجھے اضافی ماہانہ بھی دیں، کیا اس کو لے سکتا ہے؟ یہ تو پہلے سے میں نے عرض کی، پہلے سے طے کر لینا چاہیے نا کہ بھائی میں کام کروں گا اور میرا پرافٹ اتنا ہوگا، پہلے سے پرافٹ طے کر لیا ہے زیادہ رضامندی سے، کمی بیشی کے ساتھ، تو جائز ہے۔ اور اگر پہلے سے پرافٹ طے نہیں کیا اور اب یہ پارٹنر کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب میں تو کام بہت زیادہ کرتا ہوں مجھے زیادہ چاہیے، تو اب زیادہ نہیں ملے گا، اب اتنا ہی ملے گا جتنی آپس میں پارٹنرشپ پہلے سے نفع کی پرسنٹیج طے ہو چکی ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ جب یہ شروع کر رہے ہیں تو یہ بولے گا صحیح ہے بھائی میں کام مجھے زیادہ کرنا پڑے گا تو میں نفع بھی زیادہ لوں گا، اب ان کی مرضی ہے، اگر وہ شرکت کرنا چاہے گا یا یہ کام کرنے والا جس نے کام کرنا ہے اگر یہ شرکت کرنا چاہتا ہے تو کرے، ورنہ نہیں کرے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ اس نے کام نہیں کرنا اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کام کرے ورنہ تو میں خسارے میں رہوں گا تو شرکت ہی نہیں کرے۔ اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ جناب اس نے کام نہیں کرنا شرکت بھی کر لی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جتنا طے ہو چکا اتنا ہی ہوگا، اور اگر طے کرنا ہے زیادہ تو شروع میں جب معاملات طے ہو رہے ہیں اس وقت زیادہ طے کریں، بعد میں نہیں ہو سکتا۔ بندے نے بولا ہے کہ میں آپ کو 20,000 روپیہ دے رہا ہوں، اس کو آپ کاروبار میں لگائیں، ہر مہینہ مجھے 2,000 روپیہ دے دیں، سال کے بعد میں اپنا پیسہ واپس کروں گا، اس طرح جائز ہے یا ناجائز؟ شرکت کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آپ نے دونوں کا پیسہ بالکل مل گیا، اب یہ نہیں ہوتا ہے شرکت میں کہ جناب آپ سال بعد پیسہ واپس کریں گے، یہ تو سیدھا سیدھا قرض ہے۔ اگر کسی نے پیسہ دیا کہ جناب یہ پیسہ لو، یا کسی کو بولا کہ مجھے پیسے دو میں آپ کے پیسے کاروبار میں لگا دیتا ہوں، تو یہ قرض لینے کا ایک نیا طریقہ ہے جس میں اس کو لالچ یہ دلائی جاتی ہے کہ میں کاروبار میں لگا رہا ہوں، اور سامنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا کاروبار کرتا ہے اور اسی میں لگائے گا۔ تو لگانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے دونوں کی شرکت ضروری ہے، اور شرکت کے لیے دونوں کا سمن ہونا ضروری ہے، دونوں کی طرف سے پیسے ہوں۔ اس کا کاروبار تو پہلے سے چل رہا ہے، چلتے ہوئے کاروبار میں شرکت نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے اتنی رقم واپس بھی لینی ہے تو یہ شرکت ہے ہی نہیں، یہ سیدھا سیدھا قرض ہے۔ اس نے 1 سال کی مدت کے لیے آپ سے قرض مانگا ہے، آپ نے اس کو قرض دیا ہے، اور وہ آپ کو اس کے اوپر جو زائد رقم دے رہا ہے وہ گویا قرض کے اوپر نفع دے رہا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، تو وہ سود دے رہا ہے جس کو کاروبار کے خوبصورت کاغذ میں لپیٹ دیا ہے، اور یہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کاروبار سے مل رہا ہے۔ تو بھائی کاروبار سے تو مل رہا ہے، کاروبار سے ملنے کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی شراکت نہیں ہے، آپ کی مداربت نہیں ہے، تو پھر کاروبار سے دینے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر یہ کون سی شراکت ہے کہ سال بعد آپ کو پیسے صحیح سلامت مل جائیں؟ یہ تو کاروبار نہیں ہوتا نا کہ جو کیپٹل لگا ہے وہ آپ کو پورا مل جائے، اور اگر اس کو نقصان ہو گیا تو بھی آپ اس میں شریک نہیں ہیں، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو، تب بھی آپ یہ بولیں گے کہ میرا تو 20,000 واپس کرو۔ تو یہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور اس نے قرض کے اوپر آپ کو نفع دیا ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے، تو وہ اس نے
آپ کے پیسہ کاروبار میں قرض لے کر لگایا، اس کے لیے یہ لگانا تو جائز تھا، لیکن اس طریقے سے قرض لینا کہ میں آپ کو نفع دوں گا، یہ لینا بھی ناجائز ہے، اور جو پیسے لے رہا ہے نفع کی صورت میں اس کا بھی یہ نفع لینا ناجائز ہے۔ یہ سیدھے سیدھے اپنے 20,000 واپس کرے، اس سے جو رقم اس نے سود کی مد میں حاصل کی ہے، نفع کی مد میں نفع کہہ کر، وہ اس کو واپس کرے، یہ اس کے لیے مل کے خبیث ہے۔ تو اور دونوں توبہ کریں، دونوں نے سودی معاملہ کیا ہے، کوئی کاروباری والا معاملہ، شراکت والا معاملہ دونوں کے درمیان نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت کثیر ہے کہ اس طرح ادھار دے دیتے ہیں، یہ ادھار ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ جو معاملہ کر رہے ہیں نا، تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا کیا ہوا، کتنے ٹائم کھانسی ہے، کتنے ٹائم آپ نے قے کی ہے۔ اب اگرچہ آپ اس کو قرض نہیں کہہ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو کاروبار کے لیے دیے ہیں، تو سامنے والا یہ پوچھے گا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں؟ جی۔ کس لیے دیے ہیں؟ شرکت کے لیے دیے ہیں؟ جی ہاں شرکت کے لیے دیے ہیں۔ آپ نے واپس لینے؟ ہاں واپس لینے ہیں۔ تو جب آپ نے واپس لینے، اب شرکت ختم، اب یہ قرض کی علامت ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچتے رہیں، آپ نے معاملہ قرض والا کیا ہے، کیونکہ اس میں ساری قرض کی شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ قرض ہے، اور جو بھی نفع آپ حاصل کریں گے وہ سود ہوگا، وہ نفع لوٹانا، توبہ کرنا دونوں کا ضروری ہے۔ مدینہ جی میرا پراپرٹی سے تعلق ہے، تو میں یہ سوال کروں گا کہ پراپرٹی کا کاروبار کرنا کیسا، اور ڈیلرز حضرات کا اس کے اوپر کمیشنز لینا یہ کیسا، اور کس طریقے سے یہ کمیشن اگر لیتے ہیں تو اس میں رہنمائی فرما دیں۔ پراپرٹی کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ اس طرح کے کوئی زمینیں خریدتا ہے اس کو بیچ دیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے پیسوں سے زمین خریدی اس کو بیچ دی، جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پراپرٹی کے جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں یہ کمیشن لیتے ہیں سودا کروانے کے اوپر، تو کمیشن لینا جائز ہے، جبکہ کمیشن پہلے سے طے ہو اور انہوں نے اس کے لیے کوئی کام کاج بھی کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو اپنی ایک جو ہے وہ شاپ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فلیٹ لینا ہے، آپ نے بولا کہ فلاں علاقے میں مجھے فلیٹ صحیح ہے، تو وہ جا کر وہاں پہ ورک کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں سے، مالک سے بات کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ کام فی سبیل اللہ تو نہیں کر رہا، وہ آپ کا ملازم تو نہیں ہے، وہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو ایک کام ذمہ لگایا ہے، اور اس نے بولا ہے کہ آپ سے اتنی % کمیشن لوں گا، تو وہ در حقیقت آپ کا اجیر ہے، اجارے پر کام کر رہا ہے۔ تو اس نے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، اس محنت اور کوشش کا طے شدہ کمیشن لینا جائز ہے۔ السلام علیکم۔ شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، کیا اب یہ اپنے پہلے شوہر کی جائیداد کے کچھ حصے دار ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو شوہر کے انتقال ہوتے ہی وہ اپنے شوہر کی میراث کا جتنا شرعی حصہ ہے اس کی مالک ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کو اس کا حصہ نہیں ملے تو وہ آگے نکاح ہی نہیں کرے، کہ نکاح کر لے تو حصہ چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا حق ثابت ہو گیا شوہر کے مرتے ہی، اگر وہ شوہر کے نکاح میں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا حق ثابت ہو گیا، عدت گزار کر وہ نکاح کر لے یا نکاح نہ کرے، بہر صورت وہ شوہر کی جائیداد میں اپنا مخصوص حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے پانے کی حقدار ہوگی۔ مدینہ میرا سوال یہ ہے کہ شرکت میں سمن دونوں کے جتنے تھے، مثال کے طور پہ ایک نے 60% سرمایہ لگایا اور دوسرے نے 40%، اب اگر یہ دونوں پارٹنرشپ کو ختم کرتے ہیں تو وہ سمن برقرار رہیں گے یا نہیں؟ پارٹنرشپ کو ختم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سمن کو ختم کر دینا، یعنی جو وہ انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا تھا جب اس کو ختم کریں گے، ختم کرنے سے مراد شرکت کو ختم کرنا ہے نا، جو شرکت کو ختم کریں گے، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کتنا لگایا تھا، ان کے پاس مال کتنا موجود ہے، تو اب وہ 60-40% اس میں سے لے لیں، اب جو منافع ہے اس کو اسی منافع کی ریشو سے کیا کر لیں، تقسیم کر لیں، تو شرکت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، 1 لاکھ روپے اس پہ کاروبار شروع کرنے پر خرچہ آتا ہے، اس کے پاس 50,000 روپے ہیں،
50,000 रुपए उसकी बीवी उसको देती है और कहती है कि मैं भी ये जो पैसे दे रही हूँ कारोबार में मैं भी उतनी हिस्सेदार होंगी, उतना ही प्रॉफिट मेरा भी होगा। आया शोहर बीवी के साथ मिलकर कारोबार में शिराकत कर सकता है? जी हाँ, शौहर बीवी के साथ भी मिलकर शिराकत कर सकता है, वालिद बेटे के साथ भी कर सकता है, जबकि दोनों की अलग अलग पैसे हैं, हैसियत है। जैसे बीवी ने बोला कि 50,000 दे रही हूँ, मेरा कारोबार में हिस्सा होगा, तो बीवी अब कारोबार में पार्टनर है। हाँ, अगर ये कारोबार करता है और बीवी उसकी मददगार है, उसमें काम कराती है, कारोबार इसका है, तो अब जिस तरह बेटे के बारे हमने सुना कि कारोबार बाप का है, बेटा काम करता है, बाप से भी ज़्यादा करता है, तो बेटा सिर्फ हेल्पर है, मुआविन मददगार है। इसी तरह बीवी भी मुआविन और मददगार होगी जबकि कारोबार इसका हो। और अगर बीवी ने अलहदा से पैसे देकर इसके साथ पार्टनरशिप की है तो अब ये बाकायदा पार्टनरशिप है बीवी और शौहर के दरमियान, ये दोनों की शिरकत है और दोनों अलहदा अलहदा शरीक हैं, ये पार्टनरशिप होगी अगर इस तरह तय किया है जिस तरह आपने बयान किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, आपसे अर्ज है कि एक शख्स के पास 1 लाख रुपए हैं, जबकि उसका जो दूसरा शख्स है वो कारोबारी है, वो कारोबार करता है। ये पहला शख्स कहता है कि मेरे 1 लाख रुपए आप अपने कारोबार में लगा लें, और वो इस शर्त पर ये कारोबार में लगा देता है कि हर माह मैं आपको फीसद के हिसाब से मुनाफा दूंगा, जो मुझे प्रॉफिट होगा मैं आपको 1.5% या 2% या 2.5% जो भी तय हो जाता है। तो क्या इस तरह किसी कारोबार में रकम लगाना और उससे मुनाफा फीसद के एतबार से हासिल करना जायज़ है? मैंने शिरकत का ये पढ़ाते वक्त भी इस बात के ऊपर जोर दिया था कि शिरकत हम कर रहे हैं ना, जैसे किसी ने बोला कि ये 1 लाख रुपया ले लो, तो बुनियादी हम चीज़ को देखेंगे कि शिरकत है, ये शिरकत माल है, ये माल के जरिए शिरकत है। और शिरकत बिल माल में हमने ये पढ़ा है कि दोनों तरफ से पैसा हो तो शिरकत होगी। अगर एक का कारोबार पहले से चल रहा है या एक के पास सामान मौजूद है और वो दूसरे का पैसा अब इसमें लगाना चाहता है तो ये शिरकत नहीं हो सकती है, क्योंकि एक की तरफ से सामान है या उसका पहले कारोबार है और दूसरे की तरफ से पैसा है, जबकि शिरकत माल में दोनों की तरफ से पैसा होना जरूरी है। हाँ, यूं हो सकता है कि एक शख्स का बहुत ज्यादा कारोबार है, वो किसी से शिरकत करना चाहता है, बोलते मैं आपसे शिरकत करना चाहता हूं, लेकिन उस कारोबार से अलहदा मैं अपना 1 लाख रुपया मिलाता हूं और आप भी 1 लाख रुपया मिलाएं, हम दोनों शिरकत करते हैं। ये बिल्कुल अलहदा से सेपरेट कारोबार अगर इस तरह शुरू करें, उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलहदा रखें, तो यूं शुरू हो सकता है। यूं नहीं हो सकता कि जो पहले से मैं कारोबार कर रहा हूं उसमें आपकी रकम लगाऊंगा, तो ये शिरकत फासिदा है, ये शिरकत नहीं है। शिरकत की बुनियादी शर्त कि दोनों तरफ से रुपया पैसा हो, ये मौजूद नहीं है। और अगर किसी का, या ये याद रख लें कि किसी का कारोबार रनिंग पोजीशन में है, चल रहा है, तो अब उसमें शिरकत नहीं हो सकती है, पैसों के जरिए शिरकत नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी आप मसाइल ये बयान कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि मिला दें, दे दें, तो ये रनिंग पोजीशन वाले हैं। जब कारोबार रनिंग पोजीशन में हो तो उसमें शिरकत इस तरह नहीं हो सकती है। वालेकुम सलाम। एक आप अपनी दुकान देते हैं और दूसरे आदमी से बोलते हैं कि आप इसमें सामान वगैरह डालकर अपना कारोबार चलाएं और मुझे नफा में बराबर का शरीक बनाएं। ऐसा कारोबार, और दूसरा ये कि 2 फरीकैन आपस में कारोबार करते हैं और एक फरीकैन साइलेंट होकर उस कारोबार को कहता है ये खत्म हो गया, मेरा नुकसान हो गया, और उसके अगेंस्ट में वो उसको पैसे भी देता है। नफा का कोई आगे पीछे नहीं बोलते, से होता है आजकल, लेकिन पैसे वो देता है उसको। और लेकिन उनकी शराकतदारी इस बिना पे हुई थी कि हम आपस में कारोबार में नफा नुकसान के बराबर के शरीक हैं, बट वो अपने ही दौर पर खत्म कर कर उस कारोबार को बाद में उसके पैसे लौटाता है और ये नहीं बताता कि मुझे नफा हुआ है, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। उसका आया ऐसा करना क्यों? आपने जो पहली सूरत बयान की, ये हमारी मार्केट में बकसरत है फी ज़माना, कि इसने दुकान दे दी और बोला कि नफ़े में मैं शरीक होऊंगा। तो देखें, मैंने बार बार एक ज़ाब्ता बयान कर रहा हूँ कि एक दुकान दे रहा है और दूसरा उसमें सामान रख रहा है, तो आप इन शिरकत की जो किस्में पड़ी हैं गौर करें, ये कौन सी शिरकत है? शिरकत माल में तो दोनों तरफ से पैसा होना ज़रूरी है। तो अब एक की दुकान है तो पैसा तो है नहीं, दूसरे का सामान है,
یہ شرکت نہیں ہے، عمل والی بھی نہیں ہے، وجوہ والی بھی نہیں ہے، تو یہ شرکت ہے ہی نہیں. یہ شرکت فاسد شرکت ہے کہ ایک کی طرف سے دکان اور ایک کی طرف سے سامان. تو وجہ اس کی فساد کی کہ اس کے لیے شرط یہ تھی، جو شرکت آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں شرط یہ تھی دونوں طرف سے مال ہو، پیسہ ہو. دونوں طرف سے پیسہ نہیں ہے تو یہ شرکت فاسد شرکت ہے. ہاں یہ جو دکان دی ہے یہ دکان کی اجرت لے سکتا ہے، جتنا عرصہ اس نے استعمال کیا ہے اس دکان کا جتنا مارکیٹ میں کرایہ ہے اتنا کرایہ وصول کر سکتا ہے. کاروبار خالص اسی کا ہے جو اس میں کاروبار کر رہا ہے، اس میں دکان والا اصلاً شریک نہیں ہے، نہ تو نفع میں شریک ہے نہ نقصان میں شریک ہے. یہ صرف اپنے دکان کی اجرت لے سکتا ہے، کرایہ لے سکتا ہے جتنا عرصہ اس نے اس کو استعمال کیا ہے. یہ شرکت نہیں ہے، یہ شرکت جائز نہیں ہے. جو دوسری صورت ہے جب دونوں نے شرکت کی ہے، پیسے ملائے ہیں تو دونوں شریک ہو گئے ہیں. اب ایک بھلے کام کر رہا ہے دوسرا کام نہیں کر رہا، یہ دونوں شریک ہی ہیں، دونوں شریک ہی ہیں، کاروبار ان کا مشترکہ ہے. اب دوسرے فریق کا اس کو اطلاع دیے بغیر خود سے ختم کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بولے کہ کاروبار ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا. دونوں حساب کتاب لیں گے نا ایک دوسرے سے، آپ نے کیا کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا بھی پیسہ تھا، آپ نے کیا کیا ہے، کہاں پہ خرچ کیا، کیا نقصان ہوا ہے، کیا جو ہے وہ نفع ہوا ہے. اب اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ طے کریں گے دونوں بیٹھ کر کہ بھائی کیا ہوا تھا، کتنا نقصان ہوا، کتنا وہ. اگر نقصان واقعی ہو گیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نفع بھی ہوا ہوگا. اگر نفع بھی اس نقصان میں چلا گیا ہے تو یہ شریک اس نقصان کو برداشت کرے گا. لیکن یہ ہے کہ جائز طریقے سے دونوں مل بیٹھ کر آپس میں حساب کتاب کریں، یہ اس کو حساب کتاب دے، ختم ہوا تو کیسے ختم ہوا، نقصان ہوا تو کیسے ہوا. اور جو انہوں نے یہ کہا کہ بھی نفع بھی ہوا ہوگا، اگر نفع سارا نقصان میں چلا گیا تو بھی تو دونوں کا نقصان ہو گیا نا. اور اب اگر نقصان ہو گیا اور کیپٹل بھی اس کے اندر چلا گیا، اب دوسرے فریق کا یہ مطالبہ کہ مجھے اپنی اصل رقم واپس کرو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ میں آپ کو اصل رقم واپس کر دیتا ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر اسی کاروبار میں کوئی حصہ باقی ہے، یہ بولتا ہے اب آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، میں اس کو علیحدہ سے کرتا ہوں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے اس کو ختم کرنا پڑے گا، حساب کتاب کرنا پڑے گا. ختم کرنے کے بعد اگر اس کے حصے میں کچھ آتا ہے تو یہ لے اور علیحدہ سے شروع کرے، ورنہ اس طرح علیحدہ سے شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے، بڑا بھائی باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، باپ مرا، پھر چھوٹے بھائی بھی کاروبار میں شریک ہو گئے. جب تمام چھوٹے بھائی جوان ہوئے تو بڑا بھائی کہنے لگا میں نے کاروبار سنبھالا ہے، تم سب نکل جاؤ. باقی بھائی کاروباری سرمایہ میں بھی شریک ہوں گے یا صرف جائیداد میں؟ کاروبار والد کا تھا، کاروبار والد کا تھا. جی ہاں. یہ تو بکثرت ہے، جیسے میں نے پہلے یہ شرکت ملک ہے، پہلے عرض کیا. والد کا کاروبار چلتا ہوا والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں تو والد کا جتنا بھی کاروبار موجود ہے اس میں جو ورثاء موجود ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یا والد صاحب کے والدین موجود ہیں، تو جو ورثاء اس وقت موجود ہیں وہ سارے اس میں شریک ہیں. اب اگر ورثاء میں سے کوئی اس کو ترقی دیتا ہے، اس میں مزید جو ہے وہ محنت کرتا ہے، تو اس میں سب کا حصہ شامل ہے. وہ جو گروتھ ہو رہی ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، وہ سب کے مال میں ہو رہی ہے. اب اگر یہ دوسروں کو بولتا ہے کہ تم نکل جاؤ تمہارا حصہ نہیں ہے، تو اب یہ گویا دوسروں کے حصوں کے اوپر ہو گیا قابض، اور شریعت کی نظر میں یہ ہو گیا غاصب کہ اس نے ناحق دوسرے کا مال جو ہے وہ قبضہ کر لیا. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فریقوں کے جتنا بھی اس میں شیئر موجود ہے، دوسرے ورثاء کا، بھائیوں کا جتنا بھی حصہ موجود ہے اور اس کا جتنا بھی نفع ہوا ہے، وہ اس کے لیے ملک خبیث ہے، یعنی ناجائز ملکیت ہے. اس کے لیے اس کو دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے کہ اس کا صدقہ کرے یا ورثاء کو لوٹا دے. صدقہ کر دے یا ورثاء کو لوٹا دے. یعنی جو شریکوں کا نفع ہے، جیسے فرض کیا جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو 5 لاکھ کا کاروبار تھا اور 5 بھائی تھے، صرف 5 ہی بھائی تھے اور کوئی وارث نہیں تھا.
5 लाख کا کاروبار تھا تو اب 1-1 لاکھ سب کا ہو گیا. اب ایک بھائی نے اس کو ترقی دی, اس کو 5 سے 10 تک کر دیا. جب 10 کا ہو گیا تو دوسروں کو بولتے ہیں اب تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, تو اب یہ غاصب ہو گیا. یہ جو 10 ہوا ہے, اس 10 میں 1 لاکھ صرف اس کا تھا, اور بقیہ جو 4 لاکھ ہیں وہ دوسرے ورثاء کے ہیں. اب 10 لاکھ ہو گیا تو گویا ہر ایک کے 1 لاکھ کے اوپر 1-1 لاکھ نفع ہوا ہے. تو اب ہر وارث 1-1 لاکھ نفع کا حقدار ہے. لیکن جب یہ ہو گیا غاصب, تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا جو اپنے 1 لاکھ کا نفع ہے وہ تو آپ لے سکتے ہیں, جو دوسرے ورثاء کا 1-1 لاکھ کا نفع ہے وہ آپ کے لیے ملک خبیث ہے, اور ملک خبیث اس کا صدقہ کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. اب وہ صدقہ کریں, صدقے کے ذریعے اس خبیث ملک کو نکال دے, اور فقہا یہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ ورثاء کو لوٹا, یعنی یا صدقہ کرے یا ورثاء کو لوٹا دے. تو ورثاء کو لوٹانا افضل ہے, کیونکہ ان کی رقم تھی, انہی سے پرافٹ حاصل ہوا, انہی سے منافع حاصل ہوا, تو اپنا پیسہ اپنے ہی گھر میں آئے بجائے اس کے کہ دوسرے غیر لے جائیں. تو اپنے ورثاء کو دینا وہ افضل ہے. اگر ورثاء کو نہیں دیتا تو یہ مت سوچے کہ اب میرے لیے جائز ہو گیا. اب جو ورثاء کا 1-1 لاکھ نفع ہے یہ اس کے لیے خبیث ہے, اس کو اپنی ملک سے نکالنا اس کے اوپر لازم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر شرعی شراکت کے نفع کا کیا حکم ہے جو لے چکے اور کھا چکے؟ جزاک اللہ خیر. غیر شرعی جو شرکت فاسدہ ہوئی اس میں جو نفع ہوا وہ نفع اس کے مال کے مطابق جتنا نفع ہوا وہ اتنے نفع کے لینے کا حقدار ہے. جتنے اس کے مال سے نفع حاصل ہوا اتنے نفع لینے کا وہ حقدار ہے. جبکہ شرکت ہوئی اور قرض والی صورت نہ ہو, جیسے پہلے سوال پوچھا تھا کہ وہ سال بعد واپس بھی کرے گا, تو ایسی صورت نہیں تھی. یہ تو سود تھا, یہ تو واپس کرنا ہے جو نفع لیا ہے. اور اگر واقعی شرکت تھی نفع نقصان والی اور اس میں جو نفع ہوا ہے اور اس کی پیسوں کی مقدار جتنا نفع ہوا ہے وہ اس کے لیے لینا جائز ہے, وہ اس کو لے سکتا ہے. لیکن اس شرکت کا اب توڑنا دونوں کے اوپر لازم ہو گیا کہ اس کو فوراً کیا کر دیں, فسخ کر دیں. مزید معاملہ چلائیں گے تو ناجائز و حرام کے ارتکاب کریں گے جو کہ شریعت کو ناپسند ہے. اس لیے دونوں کے اوپر اس کو توڑنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام.